وہ ایک گہری نیند سوئی تھی، اسی لیے اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی تھیں اور ایک پرسکون مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ کھلی کھڑکی سے ہوا کے ساتھ بارش کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے اپنی رات والی حرکت یاد آئی، کچھ شرمندگی محسوس ہوئی، نہ جانے کیا کیا بولتی رہی، خالہ کو بھی پریشان کر دیا۔ اسے افسوس ہوا تھا۔ پھر اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تھی اور تبھی اس کی نظر بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھے، ہاتھوں پر سر ٹکائے سوتے امام پر پڑی تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی، وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ امام! بے دہانی میں اس کے منہ سے امام کا نام پھسلا تھا۔ ماہی! امام نے حسب عادت نیند میں اس کا نام لیا تھا، لیکن مہجبین ڈر گئی تھی کہ شاید امام جاگ رہا ہے، مگر جب اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو مہجبین نے تھوڑا سا جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سو رہا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ فاخر بھائی اور خالہ کہاں ہیں؟ اس نے ایک نظر دوبارہ اسے دیکھا تھا۔ اتنے سال بعد بھی میری ذات کو سوالیہ نشان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس شخص نے۔ مہجبین کو غصہ آیا۔ اسی وقت امام میں کچھ ہلچل ہوئی تھی۔ مہجبین الرٹ ہوئی تھی۔ اٹھتے ہی اس کی سیدھی نظر جاگتی مہجبین پر پڑی تھی۔ گڈ مارننگ! اسے جاگتے دیکھ کر امام نے مارننگ وش کیا تھا۔ ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ؟ وہ بھی مسکراتے پوچھ رہا تھا۔ مہجبین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہماری ایک ساتھ پہلی صبح ہاسپٹل میں ہوگی۔ اس کے لہجے میں شرارت کا ہلکا سا رنگ تھا۔ مہجبین نے نگاہوں کا رخ بدل کر اس کی بات کو انسنا کر دیا تھا۔ ویسے کیا یہاں تمام ڈاکٹرز آپ جیسے ہی ہیں؟ پوری رات پیشنٹ کی پٹی سے لگے بیٹھے رہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ امام سے کس طرح ٹریٹ کرے۔ ان کے درمیان وقت کا ایک طویل فاصلہ حائل ہوا تھا۔ امام تو وہی تھا، ہاں وہ خود بدل گئی تھی۔ ان کی آخری ملاقات کم از کم مہجبین کے لیے ناخوشگوار تھی اور مہجبین پر گہری چھاپ چھوڑ گئی تھی۔ ہر ڈاکٹر امام علی شاہ نہیں ہوتا اور ہر پیشنٹ مہجبین فروخت نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے کی جاذبیت مہجبین کو اس کی سمت دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ان کے درمیان معنی خیزی سی خاموشی چھا گئی تھی، خود فراموش سی خاموشی۔ باہر سے آتی بارش کی آواز ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ مہجبین نے نگاہوں کا زاویہ بدلا تو وہ اس ٹرانس میں باہر آیا۔ خالہ بتا رہی تھیں کہ آپ کی یادداشت واپس آ رہی ہے۔ پھر تو میں بھی یاد آ گیا ہوں گا آپ کو ماہی۔ اس کے لہجے کی شرارت کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اس کے گال میں بڑھتا ڈمپل گہرا ہوا تھا۔ مہجبین کی جان ہی تو جلا گیا۔ وہ خوش کیوں ہو رہا تھا؟ مہجبین کا دل چاہا اس کی خوشی جلا کر بھسم کر دے۔ جی آ گئی ہے میری یادداشت، لیکن میری یادداشتوں میں آپ کہیں بھی نہیں ہیں۔ وہ جتنا جلی تھی اتنا ہی جلا بھنا جواب دیا تھا۔ امام قہقہ لگا کر ہنسا۔ کافی فرما بردار ہے آپ کی یادداشت تو۔ اسے پتہ ہے کہ کس کو یاد رکھنا ہے اور کس کو نہیں۔ اس نے مہجبین کا ہاتھ پکڑ کر نبض چیک کی تھی۔ مہجبین نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے آپ سے ٹریٹمنٹ نہیں کروانا، وہ اس کی موجودگی میں جھنجھلا رہی تھی۔ آپ کے ہر درد کا علاج صرف میرے پاس ہے ماہی، اور میرے ہر درد کا علاج آپ کے پاس۔ اس کلیے کو آپ جس قدر جلد سمجھ لیں ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ وہ گہری سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ اسے چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ یہ سب کچھ صحیح کرنا اب تمہارے ہاتھ میں ہے ماہی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے دل کو میرے لیے نرم کر دے۔ اس نے بند دروازے پر ایک نظر ڈالتے سوچا تھا، ابھی تو اس نے گھر پر ہی کسی کو ماہی کے مل جانے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مہجبین کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس نے مہجبین کی نرس اٹینڈنٹ کو اس کے روم میں بھیجا اور خود ڈاکٹرز روم کی طرف چلا گیا۔ نرس نے اسے ناشتہ کروا کر میڈیسن دی تھی۔ میری خالہ اور میرے کزن کہاں ہیں؟ مہجبین نے نرس سے پوچھا، جو بڑی متجسس نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہجبین کو اس کی آنکھوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کو ڈاکٹر امام نے رات کو ہی گھر بھیج دیا تھا، نرس نے اطلاع پہنچائی۔ مہجبین کا غصہ کچھ مزید بڑھا تھا، یعنی پورے ہاسپٹل میں اب تک یہ بات نشر مقرر ہو چکی ہوگی کہ ڈاکٹر امام کسی پیشنٹ کے روم میں ہیں۔ مہجبین کا تو خون ہی جل گیا۔ ویسے ایک بات پوچھوں میم؟ نرس نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ مہجبین کو تعجب ہوا تھا اس کے میم کہنے پر۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا آپ ڈاکٹر امام کی وائف ہیں؟ وہ بڑی پرشوق نظروں سے مہجبین کو دیکھ رہی تھی۔ زمانے کی دھول سے اٹھ کر وہ رشتہ اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ کچھ اور متجسس ہوئی۔ وہ دراصل آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر امام کا نام لکھا ہے نا؟ وہ ڈاکٹر امام نے ابھی تک اس بات کی تردید بھی نہیں کی کہ وہ نام ان کا نہیں ہے۔ وہ مزید گویا تھی۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد مہجبین نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ سچ، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی اسٹاف کو کہ آپ ڈاکٹر امام کی وائف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت آپ کو ایمرجنسی میں لایا گیا میں اس وقت وہیں تھی۔ آپ کی بگڑتی حالت دیکھ کر ڈاکٹر امام کی اپنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی زندگی میں پہلی بار
استھما کا شدید اٹیک ہوا تھا۔ نرس کی زبان پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مہاجبین شردر رہ گئی تھی۔ 3 دن تک وہ سینئر ڈاکٹر رضوان کے روم میں انڈر آبزرویشن رہے تھے۔ آپ کی یادداشت چلے جانے پر بھی وہ بہت متفکر تھے۔ وہ اسے بتاتی جا رہی تھی۔ مہاجبین حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ وہ اپنی محبت میں آج بھی اسی مقام پر کھڑا تھا۔ حالانکہ مہاجبین کو تو شک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کتنے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے تھے، اس کی نادانیاں، اس کی عجلتیں، اس کا جذباتی پن، ڈاکٹر ذاکر بھائی جان کے سامنے اس کا ڈٹ کر کھڑے ہو جانا۔ بھائی جان سے مار کھاتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں مہاجبین کے لیے فکر مندی تھی۔ خوف تھا کہ کہیں وہ امام سے دور نہ ہو جائے، اور اس نے امام کو سزا دینے کے لیے اس خوف کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ مہاجبین کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ وہ بڑی متضاد کیفیت میں مبتلا تھی۔ کبھی دل اس کے حق میں ہوتا، کبھی اس کے خلاف۔ کیا آپ ڈاکٹر امام کے ساتھ نہیں رہتی؟ میرا مطلب ہے آپ کو ہاسپٹل آپ کی خالہ اور آپ کے کزن لائے تھے نا؟ اس نرس کا تجسس اب بھی برقرار تھا۔ ہمارا نکاح ہوا ہے ابھی صرف۔ اس نے نرس کی تفشی کی تھی۔ ریئلی ہاؤ رومانٹک۔ وہ نرس شاید کچھ زیادہ ہی باتونی تھی، یا پھر اس کے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ وہ ڈاکٹر امام کی منکوحہ سے بات کر رہی تھی۔ مہاجبین نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس کی زبان کو بریک لگا۔ سوری میم، وہ دراصل میں اوور ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ مہاجبین اس کے ایکسکیوز کو نظر انداز کر کے بیڈ پر دراز نہ چاہتے ہوئے بھی وہ امام کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آرسینک۔ امام نے ڈارک براؤن کانچ کی بوتل پر لکھا لیبل دیکھا تھا۔ شک تو اس سے پہلے ہی ہوا تھا کہ یہی پوائزن استعمال کیا ہوگا۔ یہ اماں نے مجھے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہی وہ دوائی ہے جو مہاجبین لائی تھی۔ فاخر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ویسے آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، آپ کو یا آپ کی وائف کو، کبھی آپ کی نظر نہیں پڑی اس پر؟ امام کو واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ دراصل اماں جان مہاجبین کے ساتھ رہتی ہیں اس کے گھر پر، کیونکہ خالہ کی وفات کے بعد سے وہ اکیلی ہوتی ہے، تو پھر اماں جان نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں گی، اسی لیے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ فاخر نے انہیں وضاحت دی تھی۔ اوہ، امام نے بے ساختہ کہا۔ ویسے آپ کے خیال میں ماہی نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ وہ اس کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے سامنے تو وہ خود کو خوش باش ہی ظاہر کرتی تھی، لیکن مجھے اس کی زندگی میں خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ اس کی فیملی میں کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ہم اس کے رشتہ دار ضرور تھے، اس کی فیملی نہیں تھے۔ ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے امام، اور اس حد کے بعد انسان خود کو غیر ضروری اور غیر اہم محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ جسم کا سانسوں سے رشتہ برقرار رکھنا نہیں چاہتا، پھر اس کے لیے مشکل سے مشکل فیصلہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے مشکل فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ کو ختم کر لینا۔ مہاجبین کو بھی یہی فیصلہ آسان لگا۔ فاخر نے اپنے تجزیے کی روشنی میں اسے اپنی رائے سے آگاہ کیا تھا۔ اور یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں ذمہ دار ہوں ماہی سے اس کے سب رشتے چھین لینے کا۔ پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ نارمل رویہ رکھے، مجھے قبول کر لے؟ اس نے بوجھل دل کے ساتھ سوچا تھا۔ ویسے تمہیں مہاجبین سے بات کرنی چاہیے، اس کا دکھ تم سے بہتر کوئی نہیں بانٹ سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اس حرکت کی وجہ بھی بتا دے۔ فاخر نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ امام نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، مجھ سے اپنا درد کہاں شیئر کرے گی؟ لیکن ہاں، ایک ہستی ایسی ہے جس سے وہ کچھ نہیں چھپائے گی۔ اس سوچ نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے باقر؟ باقر ایک پیشنٹ کو چیک کر رہا تھا۔ امام کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں مختلف سائز کے چھوٹے بڑے بکے تھے، اور اس کے ماتھے پر ان گنت بل تھے۔ 1 منٹ، اس نے پیشنٹ کو کہا تھا، اور مسکراتا امام کے قریب آ گیا۔ یہ تم صبح صبح پھولوں کی دکان کیوں بن گئے ہو؟ وہ بمشکل اپنے قہقہ کو روک رہا تھا۔ امام نے اسے گھور کر دیکھا۔ شٹ اپ، دل تو چاہ رہا ہے یہ سارے پھول تم پر نچھاور کر دوں۔ اس نے دانت کچکچا کر کہا۔ مائی پلیجر ڈیئر، باقر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھکتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن تم اتنی صبح صبح مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ ہنس کر اسے مزید جلا رہا تھا۔ تمہارے کارنامے کی وجہ سے۔ امام کا انداز برقرار تھا۔ یار، اب میں نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ اسے حقیقتاً امام کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ میرے اور ماہی کے نکاح کی نیوز بریک کرنے کا کارنامہ۔ امام کے کہنے پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ ہیں، یہ نیوز بریک بھی ہو گئی اور میں محروم رہ گیا؟ اسے تو جیسے صدمہ ہی ہو گیا تھا۔ باقر، امام عاجز ہوا تھا۔ کیا باقر، مجھے تم نے بتانے نہیں دیا اور پھر بھی یہ نیوز بریک ہو گئی؟ اس کا دکھ ہی الگ تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماہی کا کیا فیصلہ ہوگا، وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرے یا نہ کرے۔ امام نے وضاحت دی تھی۔ لیکن یہ نیوز میں نے بریک نہیں کی، تو پھر کس نے کی ہے؟
کیونکہ تمہارے اور میرے علاوہ وہ یہاں کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے۔ باقر نے تشویش سے کہا، یہ سنبھالو تم ان کو اور جاؤ معلوم کرو یہ کس کی حرکت ہے۔ جس کی بھی حرکت ہے میں بخشوں گا نہیں اس کو۔ امام نے تمام بکے اسے تھمائے تھے وہ اور خود پیشنٹ کو چیک کرنے چلا گیا۔ باقر نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور پھر رخ موڑ کر باہر نکل گیا۔ یہ نیوز ماہی نے بریک کی ہے۔ اس نے حیرت سے باقر کی بات دہرائی تھی۔ کتنے ہی لمحے اسے یقین نہیں آیا۔ کیا وہ اس رشتے کو قبول کر چکی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ ہاں شاید اسی لیے تو وہ اپنے نام کے ساتھ میرا نام لگاتی ہے۔ اس کے دل نے بڑا خوش کن جواب دیا تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں تو اب تم مسز امام کو یہ نیوز بریک کرنے پر کیا سزا دینا چاہتے ہو؟ ویسے نازک اور خوبصورت لوگوں کے لیے خوبصورت ہی سی سزا ہونی چاہیے۔ باقر کو بڑا مزہ آ رہا تھا، اسی لیے بھویں اچکا کر مسکرا کر پوچھا تھا۔ شٹ اپ باقر۔ وہ چھیپ گیا تھا۔ باقر کی ہنسی کہکے میں بدلی تھی۔ یہ اپنے 32 دانتوں کو اندر کرو۔ آج او ٹی میں سینئر ڈاکٹر رضوان کو اسسٹ کرنا ہے۔ امام سے اس کی خوشی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ امام کے کہتے ہی اس کے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ اب ہنسنے کی باری امام کی تھی۔ جیلس انسان، تم ہمیشہ میری خوشیوں سے جیلس ہی رہنا، اس نے جل کر کہا تھا۔ پھر دونوں ساتھ ساتھ چلتے او ٹی کی طرف آ گئے تھے۔ او ٹی سے فارغ ہونے کے بعد اسے سب سے پہلا خیال مہاجبین کا آیا تھا۔ نکاح کے بارے میں اس نے بتایا تھا، یعنی اسے واقعتاً سب یاد تھا۔ تم نے اس رشتے کو قبول کر لیا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ماہی، وہ اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ چہرے پر بڑی الوہی سی چمک تھی۔ فاخر اماں کو گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ بے آرامی کی وجہ سے ان کا بی پی بڑھ گیا تھا۔ امام کے روم میں آنے کے بعد وہ روم سے چلا گیا۔ مہاجبین کو اس کے چہرے پر پھیلی یہ خوشی نہ جانے کیوں اچھی نہیں لگی۔ وہ کرب کے جس سمندر سے گزر کر آئی تھی، وہ سامنے کھڑے اس شخص کا مرہون منت تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے؟ وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں مخاطب تھی۔ امام کی مسکراہٹ یکدم بجھ گئی۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار ابھرے تھے۔ آپ نے خود ہی تو نرس، اس کی بات مہاجبین نے منقطع کی تھی۔ تو آپ کے خیال میں مجھے اس نرس اٹینڈنٹ کو کیا بتانا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر امام نے میرے گھر والوں کو گھر بھیج کر کس رشتے سے میرے کمرے میں رات گزاری؟ اس کی آنکھوں سے اگر شعلے نکل رہے تھے تو اس کا لہجہ چابک برسا رہا تھا۔ امام کے دل میں کچھ چھناکے سے ٹوٹا۔ وہ اتنا خوشگواں کیوں ہو گیا تھا؟ شرمندگی کی ایک شدید لہر اس کے وجود سے گزری تھی۔ جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں میں سب کو صرف اپنے کردار کی صفائیاں ہی دے رہی ہوں اور پھر بھی خود کو با کردار ثابت نہیں کر سکی، وہ غم اور غصے سے کہتی رخ پھیر گئی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ تم سے ہمدردی کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے میں نے امام، بہت بڑی۔ آنسو تباتر سے اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میں کیسے اس رشتے کو قبول کر لوں جو میری انا کو رون کر بنایا گیا؟ میں کبھی بھی ان لمحوں میں اپنی بے بسی کو نہیں بھول سکتی جب خود کو تمہارے عتاب سے بچانے کے لیے وہ نکاح نامہ سائن کرنا پڑا۔ میں نہیں بھول سکتی اور نہ ہی تمہیں معاف کر سکتی ہوں۔ وہ اپنے دل سے بے خبر بس اپنی ذات کی بے مائگی پر روئے چلی جا رہی تھی۔ اگر دل کی خبر لیتی تو پتہ چلتا کہ اسیری کا لمحہ تو آ کر بھی گزر چکا ہے۔ امام تم یہ کیا کر رہے ہو؟ شمسا نے گارڈن میں آ کر کہا۔ وہ آج 2 دن بعد ہاسپٹل سے واپس آیا تھا۔ پورا دن سونے کے بعد اب شام میں اٹھا تھا اور فریش ہو کر شمسا کے تینوں بچوں کے ساتھ گارڈن میں فٹ بال کھیل رہا تھا۔ ننھی شمائل کبھی ان کی گود میں چڑھ جاتی تو کبھی فٹ بال کے پیچھے بھاگنے لگتی۔ دیکھ تو رہی ہیں آپا، فٹ بال کھیل رہا ہوں، اس نے ہنستے ہوئے شمسا کو چھیڑا۔ امام، شمسا نے سرزش کرنے والے انداز میں اسے پکارا تھا۔ جی آپا، اس نے بڑی تابعداری سے شرارت کی تھی۔ شمسا بالآخر آگے بڑھی اور اسے بازو سے گھسیٹ کر لے گئی۔ آپا، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ شمسا نے اسے ایک کین چیئر پر دھکیلا تھا اور خود دوسری پر بیٹھی۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ماما بابا کے ساتھ، شمسا نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ وہ سنبھل کر بیٹھا تھا۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس نے ناسمجھ بننے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ یہ ہفتہ ہفتہ بھر ہاسپٹل میں رہتے ہو، ڈے نائٹ ڈیوٹی کرتے ہو، تمہارے ہاسپٹل میں تمہارے علاوہ اور کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ شمسا کچھ خفا سی بولی۔ آپا، آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا بھائی اتنا قابل ڈاکٹر ہے کہ اس کے بغیر ہاسپٹل نہیں چل سکتا۔ وہ اب تک شرارت پر آمادہ تھا۔ امام، شمسا نے اسے گھورا۔ اوکے لیڈی، آئی ایم سیریس ناؤ، اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تھا۔ ویسے یہ ہفتہ ہفتہ بھر غائب رہنے کی وجہ کوئی ڈاکٹرنی تو نہیں؟ اب شمسا کی باری تھی اسے چھیڑنے کی۔ ہاں، ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ کوئی ڈاکٹرنی ہمیں دیکھے، اس نے مصنوعی ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ اب بھی غیر سنجیدہ تھا۔ نصیب بنانے سے بنتا ہے، شمسا نے مسکراتے جیسے
بڑی گہری بات کہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کوشش تو میں نے بھی کی تھی نصیب بنانے کی، لیکن نصیب سے میری نہیں بنی۔ اس کے لہجے میں حسرت سی گھل گئی تھی۔ شمسا خاموش رہ گئی۔ سب کچھ بھول کر آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ شمسا کو اس کی حسرت جیسے مار گئی تھی۔ بھول جانا میرے ہاتھ میں ہوتا تو یہ کام میں بہت پہلے کر چکا ہوتا، یوں ماہی کی زندگی برباد نہ کرتا۔ میں نے اپنی میچورٹی میں ماہی کی ذات کو بہت نقصان دیا ہے آپا، بہت زیادہ نقصان۔ میں نے تو اسے خلا کا حق بھی نہیں دیا، کیونکہ میں چاہتا تھا وہ مجھے پسند کرے نہ کرے لیکن میری زندگی میں ہی شامل ہو۔ میں غلط تھا۔ ہم کسی سے محبت تو کر سکتے ہیں، اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ مہاجبین نے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کی تھی۔ میں نے یہ سفر تنہا ہی شروع کیا تھا، وہ اداسی سے کہتا جا رہا تھا۔ شمسا کو افسوس ہوا تھا، ابھی کچھ لمحے پہلے وہ کتنا حشاش بشاش تھا۔ میں نے ماہی پر جو زیادتیاں کی ہیں، انہوں نے میرے پیروں کو زنجیر کر دیا ہے۔ جس دن میں اپنی زیادتیوں کا ازالہ کر لوں گا، اس دن میں زنجیروں سے آزاد ہو جاؤں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس نے ایک عزم کیا تھا، ازالہ تم تب کرو گے جب ماہی ملے گی۔ اسے گمشدہ ہوئے اتنے سال گزر گئے ہیں، وہ تو نہ جانے دنیا کے کون سے کونے میں جا چھپی ہے۔ آخر تم کب تک اس کے انتظار میں اپنی زندگی راکھ کرو گے؟ شمسا تڑپ گئی تھی۔ ماہی مل گئی ہے؟ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ بولا تو شمسا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ یہ بچی کون ہے؟ اس کی نرس اسے اٹھلانے کے لیے باہر لائی تھی جب راہداری سے گزرتے اسے ڈاکٹر روم میں آف ڈیوٹی ڈاکٹرز کے ساتھ 4-5 سالہ بچی نظر آئی۔ ریڈ فراک پر اس نے چھوٹا سا اوور آل پہنا ہوا تھا اور گلے میں چھوٹی سی اسٹیتھوسکوپ ڈالے۔ وہ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے آپ نہیں جانتی؟ نرس نے الٹا اس سے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ مہاجبین نے پلٹ کر سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایک تو وہ اس نرس سے شدید بیزار تھی، الٹے سیدھے سوالات اور پھر ایسے ہی تبصرے۔ وہ دراصل میم یہ ڈاکٹر امام کی بھانجی ہے نا، اس لیے کہہ رہی تھی۔ مہاجبین کی نظروں سے وہ گڑبڑا گئی تھی۔ امام کی بھانجی؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دوبارہ اس بچی کو دیکھا۔ پٹر پٹر بولتی وہ کوئی لیونگ ڈال معلوم ہو رہی تھی۔ مہاجبین کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ اس کا مطلب یہ شمسا کی؟ اس نے پلٹ کر نرس کو دیکھتے کچھ پوچھنا چاہا تھا، مگر اب وہاں نرس نہیں امام کھڑا تھا، مسکرا کر اسے دیکھتا ہوا۔ مہاجبین کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ہاں یہ شمسا آپا کی بیٹی ہے، ویسے شمسا آپا یہیں ہیں، وہ شرارت سے بولا تھا۔ مہاجبین نے عاجز نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میری یادداشت واقعتاً گئی تھی۔ جب میں پہلی بار ہوش میں آئی تھی تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن آپ نے تو اس بات کو میری چڑھی بنا لیا ہے، وہ سخت خفا لہجے میں بولی۔ آپ؟ امام نے اس کا کہا لفظ دہرایا تھا۔ اچھا لگتا ہے یہ طرز تخاطب۔ اس کا لہجہ سحر زدہ سا تھا، جس نے مہاجبین پر کوئی سحر سا پھونکا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی تھی، وہ آنکھیں جن میں مہکتے خواب تھے، جن کی خوشبو نے مہاجبین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، یوں کہ وہ کھڑے کھڑے اپنا سب کچھ ہار گئی تھی، اپنی نفرت، اپنا غم، اپنا غصہ۔ کیا ایسا ممکن نہیں ماہی کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں؟ اس نے کچھ اٹک اٹک کر اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ مہاجبین نے نہ صرف نگاہیں جھکائی تھیں بلکہ 2 قدم پیچھے بھی ہٹی تھی۔ اس کے اس انداز پر امام گہرا سانس لے کر عجیب بے بس انداز میں مسکرایا تھا۔ دل بھی عجیب پاگل ہوتا ہے ماہی، کبھی ہماری بات مانتا ہی نہیں، کبھی اپنی آخری کوشش بھی کر کے دیکھنا چاہتا ہے، چاہے نتیجہ حسب منشا نہ ہو، لیکن اب اسے سمجھنا ہوگا جو اس کے لیے نہیں ہے وہ اسے کبھی بھی نہیں مل سکتا، نہ تدبیر سے نہ تقدیر سے۔ وہ لمحہ بھر کو رکا تھا، پھر اپنے اوور آل کی جیب سے خاکی لفافہ برآمد کیا تھا۔ میں نے اپنی میچورٹی میں تمہیں بہت نقصان پہنچایا ہے ماہی، اپنے جنون کے پیچھے میں خود بھی خوار ہوا ہوں اور تمہیں بھی امتحان میں ڈالا، لیکن اب اور نہیں، اب وہ نہیں ہوگا جو ہمیشہ ہوا ہے، یعنی اب میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا، اس بار فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، اور میں اسے پورے دل سے قبول کروں گا۔ یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے، میں نے جو تمہارا خلا کا حق سلب کیا تھا وہ میں تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ تم جس کورٹ میں چاہے خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہو، میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا، وہ ایک تسلسل سے کہتا جا رہا تھا، اور مہاجبین سن ہوتے عذاب کے ساتھ اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لفافہ تھامنے کے لیے اس نے ہاتھ اب تک آگے نہیں بڑھایا تھا۔ چند لمحے اس کی ساکت بے یقین نگاہوں میں دیکھتے رہنے کے بعد امام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر وہ لفافہ رکھ دیا تھا۔ مجھے فیصلے کا انتظار رہے گا ماہی، اس نے مہاجبین کا ہاتھ چھوڑتے کہا تھا، پھر مڑ کر ڈاکٹرز روم کی طرف آ گیا تھا۔ مہاجبین نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ امام کے اندر داخل ہوتے ہی شمسا کی بیٹی اس کی گود میں سوار ہو چکی تھی۔
آپ کے ہر درد کا علاج صرف میرے پاس ہے ماہی، اور میرے ہر درد کا علاج صرف آپ کے پاس۔ اس کلیے کو آپ جس قدر سمجھ لیں گی اتنا ہی اچھا ہوگا ہمارے لیے۔ اس کے کانوں میں امام کی بات کی باز گشت تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے لفافے کو دیکھا۔ آج امام نے اس کی مرضی کا کام کیا تھا تو بھی وہ خوش نہیں تھی۔ کیوں؟ اسے شاید اب اپنے دل کی خبر لینے کی ضرورت تھی۔ کیا وہ اپنے مقام پر موجود تھا یا بہت پہلے ہی دغا دے چکا تھا؟ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور سامنے وہ اسٹامپ پیپر تھا جو امام نے اس سے زبردستی سائن کروایا تھا۔ ان گزشتہ سالوں میں کتنی ہی بار ایسا ہوا تھا جب اس نے سوچا کہ کاش امام نے اس سے یہ پیپر سائن نہ کروایا ہوتا، لیکن آج دل کی دنیا کیوں تہوبالا ہو گئی تھی۔ جب امام نے اسے فیصلے کا اختیار سونپ دیا تھا تو وہ اسے ایسے ہی سزا دینا چاہتی تھی کہ اس کی زندگی سے نکل جائے، اسی لیے تو اپنا آبائی گھر چھوڑ دیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے بعد سکون خود اس کو بھی نہیں ملا تھا، اور آج اس بے سکونی کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ اف، اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے۔ فاخر ابھی اماں کو گھر چھوڑ کر لوٹا تھا۔ مہاجبین نے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ کے قریب آ رکا تھا۔ اس کی نظر بیڈ پر رکھے اسٹامپ پیپر پر پڑ چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا۔ امام، اس نے متعجب لہجے میں پوچھا۔ مہاجبین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی فیصلہ کر لوں، مہاجبین بھیگے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں کیوں آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ فاخر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا فاخر بھائی، میں ہمیشہ سے اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن آج اختیار ہوتے ہوئے بھی جیسے میں بے اختیار ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب ایمرجنسی میں نے آپ کی آواز سنی تو مجھے لمحہ بھی نہیں لگا اسے پہچاننے میں۔ آپ کو پتہ ہے جب ایمرجنسی میں نے اس کی آواز سنی تو مجھے لمحہ بھی نہیں لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ اس لمحے اس کا ہاتھ تھامنا، اسے دیکھنا مجھے اپنی زندگی بھر کی کمائی محسوس ہوا تھا۔ جب اس نے کہا کہ میرے ہر درد کا علاج صرف اس کے پاس ہے تو میرے دل نے اس کی گواہی دی تھی۔ ایسا کیسے ہو گیا کہ میں اپنے دل سے اتنی بے خبر تھی؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ رک گئی تھی کہ تمہیں امام سے محبت ہو گئی ہے۔ فاخر نے اس کا جملہ مکمل کیا تھا اور اس نے بے ساختہ آنکھیں میچی تھیں۔ ہاں، یہ حقیقت خود اس پر آج ہی آشکار ہوئی تھی۔ تم یہ کیا کر آئے ہو امام؟ اس وقت کچن میں کھڑا اپنے لیے کافی پھینٹ رہا تھا۔ شمسہ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر میں سیک پر بیٹھی تھی۔ امام اسے بتا چکا تھا کہ وہ فیصلے کا اختیار مہاجبین کو دے آیا ہے۔ زندگی کا جوا کھیلایا ہوں آپا، اس نے سر جھکائے مگن سے انداز میں کہا تھا، پھر سر اٹھا کر شمسہ کو دیکھا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ میں یہ بازی جیت جاؤں گا، وہ مطمئن سا بولا تھا۔ پھر اس نے گرم دودھ کپ میں اڈیلا تھا۔ کافی تیار ہو چکی تھی۔ کیسے جیت جاؤ گے؟ ماہی کو نہیں جانتے تم؟ کتنی خار کھاتی تھی وہ تم سے جب سے اسے تمہارے دل کا پتہ چلا تھا۔ شمسہ پریشان تھی۔ وہ سالوں پہلے کا ذکر ہے، اب کی ماہی کو میں جان چکا ہوں، دیکھ بھی چکا ہوں، اور اس کے دل تک رسائی بھی ہے مجھے۔ ہاں البتہ ماہی خود سے بے خبر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب وہ اپنے دل کو سمجھے۔ وہ بہت پرسکون سا بول رہا تھا۔ کیا مطلب؟ شمسہ چونکی۔ اس نے کافی کا سپ لیتے شمسہ کے سامنے والی چیئر سنبھالی تھی۔ مطلب یہ آپا کہ محبت کے اس دشت میں تنہا سفر کرتے مجھے سالوں بیت گئے ہیں، لیکن اب مجھے ہمسائیگی کا احساس ہونے لگا ہے۔ اس دشت میں تنہا خاک نہیں چھان رہا، اب ماہی بھی میرے ساتھ، مگر اسے اس بات کا احساس نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اب خود اسے ریئلائز کرے۔ اس کا اطمینان برقرار تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ شمسہ کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اب مجھے کب ملوانے لے جا رہے ہو ماہی سے؟ شمسہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اتنے سالوں بعد مہاجبین سے ملنے کا خیال ہی اسے بڑا خوشگوار لگ رہا تھا۔ بہت جلد، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ ماہی سے میرے حق میں ایک لفظ بھی نہیں کہیں گی۔ اس نے شمسہ سے عہد مانگا تھا۔ اس نے مسکراتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دروازہ ناک کرنے کے بعد کھول دیا گیا تھا۔ میگزین کی ورق گردانی کرتی مہاجبین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازے کے وسط میں شمسہ ایستادہ تھی۔ مہاجبین جیسے فریز ہو گئی، پہلے کے مقابلے میں بڑی اور پیاری لگ رہی تھی۔ شمسہ، میگزین ایک طرف رکھتی وہ بے ساختہ بیڈ سے اتری تھی۔ ماہی، شمسہ بھی آگے بڑھ آئی تھی۔ نم آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ وہ دونوں لمحہ بھر ایک دوسرے کے روبرو کھڑی تھیں اور پھر گلے لگ گئی تھیں۔ آنسو دونوں کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ اماں نہیں رہیں شمسہ، اماں نہیں رہیں، وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں بہت تنہا تھی اس وقت، بہت اکیلی رہ گئی تھی۔ پرانی دوست سے مل کر پرانا غم تازہ ہو گیا تھا۔ شمسہ اس کی کمر سے لاتے اسے چپ کروانے کی کوشش میں خود بھی رو رہی تھی۔ مجھے امام نے بتایا تھا، بہت دکھ ہوا مجھے، بہت دکھ۔ آنٹی، اللہ آنٹی کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ شمسہ کو دلی دکھ پہنچا تھا۔ وہ مہاجبین کے آنسو صاف کر کے اسے بیڈ تک لے آئی تھی، پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔
تم کہاں چلی گئی تھی ماہی؟ ہم نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، اور یہ تمہاری صحت اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے؟ تم بہت ویک ہو گئی ہو۔ شمسہ اسے پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امام نے اسے مہجبین کی طبیعت خرابی کا بتایا تھا، لیکن اس کی حالت اتنی خراب ہے یہ نہیں بتایا۔ سب کچھ اس طرح ہوا شمسہ کہ بس اس وقت مجھے یہی فیصلہ درست لگا کہ مجھے منظر عام سے غائب ہو جانا چاہیے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں شمسہ کہ امام نے میرے ساتھ کیا 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 تھا۔ وہ جیسے اس وقت کو یاد کر کے پھر سسکنے لگی تھی۔ شمسہ نے اس کے ہاتھ تھام کر تسلی آمیز انداز میں سہلائے تھے، حالانکہ اسے سب پتہ تھا، مگر اس نے مہجبین کو ٹوکا نہیں تھا۔ تمہاری بارات والے دن وہ ہال سے مجھے بے ہوش کر کے لے گیا تھا، نہ جانے کس کے ساتھ فلیٹ پر۔ اس نے مجھے بہت زیادہ دہشت زدہ کر دیا تھا۔ اس لمحے، اس وقت نکاح نامے پر سائن کرتے میں خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہی تھی، شاید میں بتا نہیں سکتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے شوٹ کر دوں۔ وہ اپنا فیصلہ مجھ پر کیسے مسلط کر سکتا تھا؟ اسے میری عزت، میرے وقار کا کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ احساس، یہ سوچ مجھے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ اور پھر گھر پہنچنے کے بعد ذاکر بھائی نے جو میرا حشر کیا، اس نے مجھے امام سے مکمل بدظن کر دیا تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ میں گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار ٹھہرائی گئی تھی۔ میں نافرمان نہ ہوتے ہوئے بھی زیر عتاب آئی تھی۔ میں پاک دامن ہوتے ہوئے بھی داغدار کہلائی، صرف اور صرف اس کی وجہ سے۔ شمسہ کے ہاتھوں میں دونوں ہاتھ دیے وہ بھیگی آواز میں کہتی جا رہی تھی، کیا کیا تھا ذاکر بھائی نے تمہارے ساتھ؟ شمسہ کو امام کی فکر مندی اور بے چینی یاد آئی۔ کتنا درست اندازہ لگایا تھا اس نے ذاکر بھائی کے بارے میں۔ شمسہ کے پوچھنے پر مہجبین نے دور خلا میں دیکھتے کہنا شروع کیا تھا، اس دن دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور ذاکر بھائی بے نتے بیل کی طرح اندر داخل ہوئے تھے۔ آئمہ بھی ساتھ تھی۔ اماں کے ناتواں بازوؤں میں سہمی چڑیا کی طرح دبکی مہجبین نے انہیں خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آئمہ نہ جانے چیخ چیخ کر کیا بول رہی تھی۔ ذاکر بھائی آگے بڑھے تھے اور کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹے تھے۔ اماں چیختی رہ گئیں، بے غیرت، تو نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، میں آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ مہجبین کا سر چکرا گیا۔ اس وقت امام نہیں تھا جو اس کی ڈھال بن جاتا۔ ذاکر، چھوڑ دے میری بچی کو، وہ بے قصور ہے، تجھے اللہ کا واسطہ چھوڑ دے اسے۔ اماں رو رہی تھیں، بلک رہی تھیں، مگر آئمہ نے انہیں پوری طاقت سے دونوں بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا۔ ذاکر بھائی کو تو قسمت نے آج موقع دیا تھا اپنے دل میں چھپے کینے کو باہر نکالنے کا۔ وہ مغلظات بکتے اسے ہاتھوں اور پاؤں سے مار رہے تھے، پھر انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کا چہرہ دیوار سے لگا دیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی، مگر خود کو ان کی گرفت سے آزاد نہ کروا سکی تھی۔ گم ہوتے حواسوں کے ساتھ اس کے دل سے ایک ہی فریاد نکلی تھی، میرا حساب آپ دونوں میاں بیوی سے اللہ لے گا۔ وہ دیوار کے ساتھ پھسلتی زمین بوس ہو گئی تھی۔ مہجبین، اماں نے چیختی کرا سے اسے پکارا تھا۔ آئمہ نے اب انہیں چھوڑ دیا تھا۔ آج تو اس کے دل میں جیسے ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ وہ ہوں کہتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی اور ذاکر گھر سے باہر۔ اماں گرتی پڑتی مہجبین تک پہنچی، اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ مہجبین، میری بچی، آنکھیں کھولو، مہجبین۔ وہ اس کا چہرہ تھپکتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں، ساتھ ہی رو بھی رہی تھیں۔ یا میرے اللہ، میری مدد کر، اس کو سینے سے لگاتے وہ بلک کر روئی تھیں۔ پھر ایک خیال آتے ہی وہ اسے زمین پر واپس لٹا کر آنسو صاف کرتی اٹھی اور باہر نکل گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک پڑوسی کی مدد سے مہجبین کو قریبی کلینک میں لے گئی تھیں۔ ٹریٹمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کلینک کی انتظامیہ نے پولیس کو بھی بلا لیا تھا۔ پولیس نے مہجبین کی اماں کا بیان ریکارڈ کیا تھا۔ انہوں نے ذاکر کے خلاف بیان دیا تھا۔ مہجبین کو ہوش آ گیا تھا، وہ ساکت کیفیت میں تھی۔ وہ اسے گھر لے آئی تھیں۔ اماں نے گھر لا کر اس کے سوجے ہونٹ پر برف کی ٹکور کی تھی۔ ذاکر نہ جانے کہاں گیا تھا۔ اوپر آئمہ کے کمرے سے بلند کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ تمام معاملہ اپنی ماں بہن کے گوش گزار کر رہی تھی۔ مہجبین دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے لٹے پٹے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس سے لیٹا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ بہہ رہے تھے۔ ذاکر بھائی نے اسے کیوں مارا، جبکہ وہ کہتی رہی کہ وہ بے قصور ہے؟ مگر آئمہ کی زبان نے اس کی سچائی کو گہنا دیا تھا۔ میں بے قصور ہوں اماں، میں بے قصور ہوں، میں خود نہیں گئی تھی اس کے ساتھ، وہ مجھے زبردستی لے گیا تھا بے ہوش کر کے۔ میں نے اس کی بہت منتیں کیں، لیکن اس نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ مجھے مجبور کر دیا نکاح کے لیے۔ اگر میں ہاں نہ کرتی تو وہ پتہ نہیں کیا کرتا میرے ساتھ۔ وہ گلوگیر لہجے میں انہیں بتا رہی تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے میری بچی، مجھے پتہ ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی خود بھی رو رہی تھی۔ اس نے مجھے بہت ڈرایا تھا ماں، میں بس جلد از جلد اس کے پاس آ جانا چاہتی تھی۔ میں بس جلد از جلد اس کے پاس سے آ جانا چاہتی تھی، آپ کی محفوظ پناہوں میں۔ آپ مجھے بس اپنے پاس چھپا لیں۔
میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ امام کے کارنامے اور ذاکر بھائی کی مار نے اس کی ذہنی حالت ابتر کر دی تھی۔ وہ اس کے زخموں پر مرہم لگاتی اس کو چپ کروا رہی تھی۔ بہت مشکلوں سے انہوں نے اسے نیند کی میڈیسن دے کر سلایا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے آنسو صاف کرتی باہر نکلی۔ کچھ لمحے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اپنا دل پتھر کر لیا۔ چٹاخ کی آواز سناٹے میں بڑے زور سے گونجی تھی۔ آئمہ تو گال پر رکھے حیرت سے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس کی آج تک اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ یہ تھپڑ مجھے تمہیں پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا تو شاید میری بیٹی آج جس حال کو پہنچ گئی ہے اس کو نہ پہنچتی۔ ان کے لہجے کی حلیمی آج مفقود تھی۔ ان کی آواز میں ایسا غیظ و غضب تھا جس نے آئمہ جیسی عورت کی زبان بند کر دی تھی۔ خدا تمہیں غارت کر دے آئمہ، یہ ایک ماں کے دکھی دل کی بد دعا ہے تمہارے لیے۔ تم نے میری معصوم بچی سے ناحق کا بیر پالا۔ تم اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی نا، اس کے باپ کے گھر سے۔ آج میں تمہیں نکالوں گی اس گھر سے۔ انہوں نے غیظ و غضب سے کہتے آگے بڑھ کر مضبوطی سے آئمہ کے بال پکڑے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ذاکر نے ان کی بیٹی کے بال پکڑے تھے۔ وہ آئمہ کو بالوں سے گھسیٹتی باہر چلی گئیں۔ جیسے جیسے ان کے ذہن میں مہاجبین کو مارنے کے مناظر ابھر رہے تھے، ان کی آئمہ کے بالوں پر گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں، یہ ان کی ہی کمزوری تھی کہ ان کی کم ہمتی جو آئمہ اتنی شیر ہو گئی تھی۔ آئمہ روتی پیٹتی ان کے پیچھے گھسیٹنے پر مجبور تھی۔ اسی وقت ذاکر گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور کچھ نہ سمجھنے والی نظروں سے اس منظر کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر اماں کے قدم رکے تھے اور آئمہ کے بالوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ آئمہ جلدی سے ذاکر کے پاس پہنچی۔ دیکھیں، آپ کی اماں نے مجھے مارا ہے اپنی اس بد کردار بیٹی کے لیے۔ آئمہ نے حسب عادت مصدومیت طاری کی تھی۔ خبردار میری بیٹی کو بد کردار کہا تو میں تمہاری گدی سے زبان کھینچ لوں گی۔ اماں دھاڑی تھیں۔ اماں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا یا اس سے ایسے بات کرنے کا، ذاکر نے بگڑے لہجے میں کہا۔ ہاں، صحیح کہا تم نے، ہمارے تو تمام حقوق اسی دن ختم ہو گئے تھے جس دن ہم اسے بیاہ کر لائے تھے۔ اگر مجھے تمہاری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے تو تمہیں بھی کوئی حق نہیں تھا میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کا۔ جب تم بھائی ہوتے کوئی فرض نہیں نبھا سکے تو تمہیں بھائی ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ان کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ کیا فرض نہیں نبھایا کیا فرض نبھایا ہے تم نے؟ انہوں نے اس کی بات کاٹی تھی۔ جب تک اس کے بابا زندہ رہے تو وہ اس کی ذمہ داری اٹھاتے رہے، اس کے بعد اس نے خود اپنی ذمہ داری اٹھائی۔ ارے تم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ کسی تہوار کے موقع پر اسے کچھ لا کر ہی دے سکتے۔ بات کرتے ہو فرض نبھانے کی، تم اس کی حفاظت تک تو کر نہیں سکے۔ تمہارے زندہ سلامت ہوتے ہوئے کوئی اسے اغوا کر کے لے گیا، الٹا تم نے بھرے محلے میں اپنی بہن کا تماشا لگا دیا صرف اس منحوس عورت کے کہنے پر۔ بات کرتے ہو فرض نبھانے کی، ارے وہ بیمار پڑ جاتی ہے تو تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے جیسے بھی نہیں ہو، میں خود لے کر جاتی ہوں اسے۔ تم تو دو گھڑی کھڑے ہو کر اس کی خیریت بھی معلوم نہیں کرتے۔ ارے میں پوچھتی ہوں اس نے ایسا کیا کیا ہے تمہارے ساتھ جو تم نے اس سے اس قدر کدورت پال لی اپنے دل میں؟ کتنے سال چھوٹی ہے وہ تم سے؟ چھوٹوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو بڑے بہن بھائیوں کا فرض ہوتا ہے انہیں سمجھائیں، ان سے پیار سے درگزر کریں، نہ کہ ان کے لیے دل میں بوجھ رکھ لیں۔ تم نے ہم ماں بیٹی کا کوئی فرض نہیں نبھایا، تمہارے تو تمام فرض صرف اس بیوی کے لیے رہ گئے تھے۔ اماں آج اسے آئینہ دکھانے پر کاربند تھیں۔ تم نے میری معصوم بچی پر ہاتھ اٹھایا ذاکر، میں تا قیامت تمہیں معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس بیوی کے کہنے پر کیا تھا نا تم نے سب کچھ، تو اب لو اسے اور دفع ہو جاؤ۔ میرے گھر میں اب تم دونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اماں کی یہ بات پر دونوں دنگ رہ گئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ ذاکر نے حیران پریشان ہو کر کہا تھا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، وہ بضد تھا۔ تمہیں جانا ہوگا ذاکر، کیونکہ اب میں تمہارا اور تمہاری بیوی کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں کا لہجہ حتمی تھا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، آپ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ ذاکر نے فوراً ماتھے پر آنکھیں رکھی تھیں۔ یہ گھر میرے شوہر نے حق مہر میں میرے نام لکھا تھا، اس لیے اس گھر پر صرف میرا حق ہے اور یہاں وہی رہے گا جسے میں یہاں رکھوں گی۔ جب تم میرے ہی گھر سے میری بیٹی کو نکالنے کی دھمکی دے سکتے ہو تو کیوں نہ میں تم دونوں کو ہی یہاں سے نکال دوں۔ اب تم دونوں اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو میرے گھر سے، ورنہ میں دھکے دے کر تمہیں نکالوں گی۔ ان کے لہجے میں کسی قسم کی گنجائش باقی نہ تھی۔ ذاکر کتنے ہی لمحے بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہے تھے، پھر آئمہ کا ہاتھ تھام کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کی ہمت بس یہیں تک تھی۔ ذاکر کے جانے کے بعد وہ ڈھہ جانے والے انداز میں زمین پر بیٹھ کر سر پکڑ کر رونے لگی تھی، جیسے انسان اپنے عظیم نقصان پر روتا ہے۔ جس بیٹے کو کھو دینے کے ڈر سے وہ ہمیشہ سب کچھ برداشت کرتی رہیں، آج اسے خود سے ہی دور کر دیا تھا۔ ابھی انہیں زمین پر بیٹھے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ باہر سے ایک شور سا سنائی دیا اور
اور چند ثانیوں کے بعد ہی آئمہ دروازہ کھول کر اندر آئی تھیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ارے اتنی بے رحم اور سنگ دل ماں ہیں آپ۔ ارے اتنی بے رحم اور سنگ دل ماں نہ آج سے پہلے کبھی دیکھی نہ سنی۔ اپنے بیٹے کے خلاف ہی پولیس میں رپورٹ کر دی، اپنی اس بد کردار بیٹی کے لیے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے آئمہ، میرا تم سے یا تمہارے شوہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک بات یاد رکھو، میری بیٹی بد کردار نہیں ہے۔ انہوں نے آئمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال دیا تھا۔ وہ بد کردار ہے، میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی۔ جو لڑکی راتوں رات نکاح کر کے آئی، کیا وہ با کردار ہے؟ ارے کھولیں دروازہ، نہیں جاؤں گی میں یہاں سے، کھولیں دروازہ۔ آئمہ بری طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ باہر ایک رش لگ چکا تھا، مہاجبین کو لے کر چہمہ گوئیاں ہو چکی تھیں۔ کچھ عورتیں کانوں کو ہاتھ لگاتی توبہ توبہ کر رہی تھیں۔ شور کی وجہ سے مہاجبین اٹھ کر صحن میں آ گئی تھیں۔ وہ پریشان نظروں سے کبھی اماں کو دیکھ رہی تھی تو کبھی مسلسل دھڑدھڑائے جانے والے دروازے کو۔ کیا ہوا ہے اماں؟ یہ تو آئمہ بھابھی کی آواز ہے، اس نے آگے بڑھتے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، تم چلو اندر۔ وہ اس کا بازو تھام کر اندر لے گئی تھیں۔ یہ آئمہ بھابھی کی ہی آواز ہے، مجھے بتائیں اماں کیا ہوا ہے آخر؟ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر زور دے کر بولی۔ کچھ نہیں ہوا، میں نے ان دونوں سے ہر تعلق ختم کر کے انہیں گھر سے نکال دیا ہے، ذاکر کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ جو لوگ ہم سے اس قدر بغض اور عناد رکھتے ہیں، انہیں کوئی حق نہیں ہمارے ساتھ رہیں۔ میں بھی وہ نہیں بھول سکتی مہاجبین جو ذاکر نے تمہارے ساتھ کیا، جانوروں جیسا سلوک، میری پھول سی بچی کو کانٹوں پر گھسیٹ دیا، میں اسے قیامت تک معاف نہیں کر سکتی۔ اماں، مہاجبین دکھ سے کہتی ان کے گلے لگ گئی۔ یہ بات تو صرف وہ ہی جانتی تھی کہ ذاکر بھائی کی محبت ان کے دل میں کتنی گہری تھی، اور آج اس کی وجہ سے انہوں نے اس محبت کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اماں، میں ہی فساد کی جڑ ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ ایسے مت کہو میری بچی، تم تو میری جان ہو، معصوم ہو، بے قصور ہو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی کہہ رہی تھی۔ میں بے قصور نہیں ہوں، سارا قصور ہی تو میرا ہے۔ آئمہ بھابھی ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ نہ میں نے امام کو ٹیوشن رکھا ہوتا، نہ یہ سب ہوتا۔ میں نے اس کا بھلا کیا، اس نے میرے ساتھ برا کیا اماں، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میں اسے بہت بھیانک سزا دوں گی۔ بہت شوق ہے نا اس مہاجبین فروغ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ جب مہاجبین فروغ ہی نہیں رہے گی تو وہ اپنے شوق کی تسکین کس سے کرے گا؟ ہاں یہی اس کی سزا ہونی چاہیے، مہاجبین فروغ اسے کبھی بھی نہ ملے۔ وہ عجیب جنونی انداز میں کہتے ان سے الگ ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی وہ تیزی سے مڑی اور کچن میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ مہاجبین، ان کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ انہوں نے کچن کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ پھر وہ روتی ہوئی کھڑکی کی طرف آئی تھیں۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ مہاجبین برتنوں کے ریک پر سے تیز دھار چھری اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھ رہی تھی۔ پے در پے ملنے والے صدموں نے گویا اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ حلال اور حرام کا فرق بھول گئی تھی، بس صرف عمل کر رہی تھی۔ مہاجبین، میری بچی یہ مت کرو، یہ حرام ہے۔ مہاجبین، یہ حرام ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا میری بچی، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک انسان کو سزا دینے کے لیے تم اپنے رب کو ناراض کر دو گی، روز محشر اس رب کا سامنا کیسے کرو گی؟ یہ زندگی اس رب کی امانت ہے، امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ زندگی اس رب کی نعمت ہے، کفران نعمت مت کرو۔ میری جان شیطان کو خود پر حاوی مت کرو، وہ تمہیں تمہارے رب سے دور لے جا رہا ہے، پھینک دو یہ چھری، پھینک دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھیں۔ ان کی سوجی ہوئی سمجھدار بچی آج کس نہج پر پہنچ گئی تھی؟ اماں کے رونے تڑپنے اور کرلانے کا اس پر اثر ہوا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ وہ یہ کیا کرنے لگی تھی؟ حرام موت کو گلے لگانے لگی تھی۔ چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ وہ بے آواز روتی گئی تھی۔ دروازہ کھولو میری بچی، اماں نے التجا کی۔ اس نے سست قدموں سے دروازہ کھول دیا تھا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسے خود میں سمو لیا، متاع کل کی طرح۔ مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلے اماں، جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا ہو۔ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی اماں، پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ ان سے لپٹ کر بری طرح روئی تھی۔ ہاں ہم نہیں رہیں گے یہاں، ہم نہیں رہیں گے۔ مہاجبین کی حرکت نے انہیں بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ آج تو انہوں نے اسے بچا لیا تھا، اگر اس نے دوبارہ یہ حرکت کی تو کیا ہوگا؟ اگلے ہی دن انہوں نے اپنی بہن اور بھانجے کو فون کر دیا تھا۔ وہ پہلی فلائٹ سے ہی شام تک ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ تمام صورتحال جاننے کے بعد وہ دونوں حیران پریشان تھے۔ یہ تو بہت برا ہوا خالہ، فاخر کو شدید صدمہ اور افسوس تھا۔ ذاکر اور وہ ہم عمر تھے، ذاکر نے بہت غلط کیا، وہ کانوں کا اتنا کچا ہے۔ مہاجبین تو ہمارے سامنے کی بچی ہے، میں اتنی دور رہتا ہوں لیکن میں پھر بھی آنکھیں بند کر کے اس کے کردار کی گواہی دے سکتا ہوں۔ ذاکر کا تو دن رات کا ساتھ ہے،
پھر بھی اس نے اپنی بیوی کی باتوں کا یقین کر لیا۔ پہلے ہی دن اس کا دماغ درست کر دیتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ وہ غم اور غصے اور افسوس کے ملے جلے اثرات کے ساتھ کہہ رہا تھا، میں تو کہتی ہوں تم ہمارے ساتھ چلو، کچھ سال 2 سال وہاں رہو، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر واپس آ جانا۔ فاخر کی اماں بولی تھیں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں آپا، مہجبین کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے۔ مہجبین کی اماں نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا، اور وہ نکاح جو اس لڑکے نے مہجبین سے کر لیا ہے؟ فاخر نے سوالیہ نظروں سے اپنی خالہ کو دیکھا۔ دونوں خواتین نے پہلے اسے دیکھا تھا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فاخر کو ان کی نظروں میں تذبذب نظر آیا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں خلا کا کیس فائل کر دینا چاہیے۔ اس نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے ہاں طلاقیں نہیں ہوتی، نکاح ہو گیا تو بس ہو گیا، ویسے ہی بچی اتنی بدنام ہو چکی ہے، تم طلاق کا داغ اور لگوا دو۔ فاخر کی اماں نے اسے جھڑک دیا تھا۔ ان میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مہجبین کے پاس خلا کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن اماں، ماں، لیکن کچھ نہیں، تم چپ رہو، یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، انہیں پتہ ہے اسے کیسے دیکھنا ہے۔ ابھی فرزانہ اور مہجبین ہمارے ساتھ جائیں گی، کچھ سال 2 سال بعد آ کر ہم اس لڑکے کے گھر والوں سے رابطہ کریں گے اور اپنی بیٹی کو پوری عزت کے ساتھ رخصت کریں گے۔ انہوں نے خود ہی فیصلہ سنا دیا تھا۔ لیکن آپا، مہجبین تو امام کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، کجا کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ مہجبین کی اماں نے اپنی مجبوری بیان کی تھی۔ مہجبین بچی ہے فرزانہ، تم تو ہوش کے ناخن لو، بچی پہلے ہی اتنی بدنام ہو چکی ہے، طلاق کا داغ بھی لگ گیا تو پھر کون کرے گا اس سے شادی؟ فاخر کی اماں نے ان کے سامنے نتائج رکھے تو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی، انہوں نے بے بسی سے سر جھکایا تھا۔ مہجبین کا یہ جذباتی پن ابھی کچھ وقت تک رہے گا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہ خود اس رشتے کی حقیقت کو تسلیم کر لے گی۔ انہوں نے اپنی بہن کو تسلی دی تھی، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور اسلام آباد پہنچ کر ہم امام کے والدین سے بات کریں گے، انہیں اپنے فیصلے کے بارے میں بتائیں گے۔ میرے خیال میں انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کے بیٹے نے نکاح کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کی طرف سے کوئی منفی جواب آئے۔ فاخر کی اماں نے کافی تفصیل سے کہا تھا، ویسے لڑکا ہے کیسا، فیملی کیسی ہے؟ فاخر نے اپنی خالہ سے پوچھا تھا، اور ان کی آنکھوں میں کل صبح کا منظر گھوم گیا۔ امام مضبوط ڈھال کی طرح ڈٹ کر مہجبین کے آگے کھڑا تھا، اسے ذاکر سے بچانے کے لیے، اور جب وہ نہیں تھا تو ذاکر نے مہجبین کا کیا حال کیا تھا، اور خود اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ذاکر نے اسے بھی تو بری طرح مارا تھا، انہیں پہلی بار اس کا خیال آیا تھا۔ خالہ، فاخر نے انہیں دوبارہ متوجہ کیا تھا۔ وہ چونکی، میں اس لڑکے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ بہت اچھا بچہ ہے، تمیز دار، باادب، خاندانی۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کیا قسمت پائی تھی ان کی بیٹی نے، اگر سب کچھ نارمل ہوتا، امام ان کی بیٹی کا ہم عمر ہوتا، اس کا اسٹوڈنٹ نہ رہا ہوتا، تو یہ جوڑ کتنا مناسب تھا ان کی بیٹی کے لیے۔ لیکن رب کی حکمتیں وہی جانتا ہے، کسی قسم کی کوئی بری عادت بھی نہیں دیکھی۔ جب مہجبین نے مجھے اس کو ٹیوشن سے نکالنے کی وجہ بتائی تو پل بھر کو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ شمسا سے بھی اسی لیے مہجبین نے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ پرسوں بھی میں ہی اسے مجبور کر لے گئی تھی شمسا کی شادی پر، وہ تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ امام اتنا انتہائی قدم اٹھا لے گا، وہ ایک تسلسل سے کہتی جا رہی تھیں۔ مہجبین نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا، اسے بدنام ہو جانے کا ہی خوف تھا، اور اتنی احتیاط کے باوجود بھی آنسوؤں کے سبب وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی تھی۔ اللہ پاک سب بہتر کرے گا، تم حوصلہ رکھو، ورنہ بچی کیسے نارمل ہوگی؟ فاخرہ کی اماں نے اپنی بہن کو تسلی دی تھی۔ اگلے دن 12 بجے آئمہ پھر آ دھمکی تھی، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں اماں، ہمیں معاف کر دیں، اپنا بیان واپس لے لیں، پولیس کبھی بھی کسی بھی طرح ذاکر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اگر ایسا پہلی بار ہوا ہے، کسی ماں نے بیٹے کے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے، اسی لیے اس کو رہائی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ اس کی ماں اس کو معاف نہیں کرتی۔ آج ذاکر کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا تھا، اگر مجسٹریٹ نے اسے سزا سنا دی تو وہ 1 سال کے لیے جیل چلا جائے گا۔ آئمہ ان کے آگے ہاتھ جوڑی بیٹھی تھی، یہی وہ عورت تھی جس نے ان ماں بیٹی کی زندگی میں فرعون کا کردار ادا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا بیان واپس لے لوں گی، اب تم جاؤ، انہوں نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ سچ، آپ سچ کہہ رہی ہیں اماں، وہ خوش ہو گئی تھی کہ مگرمچھ کے آنسو کچھ تو کام آئے۔ اماں نے اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا، اب تمہیں جانا چاہیے، انہوں نے اب بھی سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ جی، ان کے لب و لہجے نے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آئمہ کے جانے کے کچھ دیر بعد فاخر آیا تھا، اس نے انہیں ٹکٹس کنفرم ہونے کا بتا کر ضروری سامان ساتھ لینے کا کہا تھا۔ انہوں نے اپنی اور مہجبین کی پیکنگ کی تھی، ہر وہ چیز جو ان کے مطابق ضروری تھی اور جس کی 1 سال میں انہیں ضرورت پڑ سکتی تھی۔
وہ تمام چیزیں انہوں نے رکھ لی تھیں۔ گھر سے نکلنے کے بعد جب فاخر نے گھر کو تالا لگایا تو وہ بے آواز روتی گئی تھی۔ یہ گھر ان کے ارمانوں کا محل تھا۔ زندگی کے سب سکھ دکھ اسی چھت کے نیچے گزارے تھے۔ اپنے گھر کو اللہ کی امان میں دیتے وہ کیب میں بیٹھی تھیں، خود اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہ 1 ڈیڑھ سال بعد وہ واپس آ جائیں گی، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اب کبھی لوٹ کر واپس نہ آ سکیں گی۔ اسلام آباد پہنچنے پر فاخرہ کی بیوی نے ان کا پرجوش استقبال کیا تھا، جیسے وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ اس بار تو خالہ آپ اور مہاجبین زیادہ دن رک کر جائیے گا، لاسٹ ٹائم ہمارا ناردرن ایریاز کا پروگرام رہ گیا تھا، اس نے خلوص سے کہا۔ انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ارے مہاجبین، ابھی تک ڈرنک ہی نہیں ختم کی، لڑکی تم نے، اور یہ تم اتنی گمسم اور خاموش کیوں ہو؟ میں نے تمام ڈشز تمہاری پسند کی ہی بنائی ہیں اور میں سوچ رہی ہوں 1 2 دن ریسٹ کرو، پھر تمہاری شادی کی شاپنگ بھی کرنے چلیں گے، بڑی اچھی اچھی کلیکشنز آئی ہوئی ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح باتیں کر رہی تھی، مگر اس کے آخری جملے نے جیسے اس کے دل کا کانٹا چبو دیا تھا۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر بنا کوئی جواب دیے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ ہمیشہ رکا کرتی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے پریشان ہو کر ان تینوں کے چہرے دیکھے تھے۔ تم میرے ساتھ آؤ انیکا، فاخر نے اٹھتے اسے کہا تھا۔ وہ حیران پریشان سی اس کے پیچھے گئی تھی۔ جب فاخر نے اسے تمام حالات سنائے تو وہ گنگ سی رہ گئی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا فاخر، مہاجبین تو اتنی اچھی ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ انیکا کو دلی صدمہ ہوا تھا۔ جب خالہ کا فون آیا تو میں سمجھی کہ شادی کے کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے، وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ ابھی فی الحال 1 سال 1.5 سال خالہ اور مہاجبین یہیں رہیں گی، پھر خالہ کا ارادہ ہے واپس جا کر رخصتی کرنے کا، تب تک مہاجبین بھی سنبھل جائے گی، فاخر نے کہا تو انیکا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دن آہستہ روی کے ساتھ گزرنے لگے۔ فاخر کا 1 سالہ بیٹا ان کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ مہاجبین کا دل بھی بہل رہا تھا آہستہ آہستہ۔ انیکا اس کا خیال رکھتی تھی، اسی لیے وہ بھی اسے اتنی ہی محبت سے خیال کرتی۔ مہاجبین آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی تھی۔ وہ اکثر انیکا اور آئمہ کا موازنہ کرتی تو دل بوجھل ہونے لگتا۔ آئمہ اس کے سگے بھائی کی بیوی تھی، لیکن اس نے کبھی اتنی عزت، اتنی محبت نہیں دی تھی، کیونکہ تمہارے بھائی کو تم سے محبت نہیں تھی۔ یہ جواب اس کے اندر سے آیا تھا اور پھر سناٹا طاری کر گیا۔ باتوں کے دوران ایک دن انیکا نے اسے جاب کا مشورہ دیا تھا جو اسے پسند آیا تھا۔ اس نے 2 3 بوتیکس کا وزٹ کیا اور ایک جگہ اسے جاب مل گئی۔ یوں زندگی ایک نئے رخ پر بہنے لگی تھی۔ اسلام آباد آئے انہیں 6 7 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے اماں ہمیں اب الگ گھر میں شفٹ ہو جانا چاہیے، مہاجبین نے ایک دن اماں سے کہا۔ الگ گھر میں؟ لیکن کیوں؟ ہم اپنے شہر واپس جائیں گے مہاجبین، انہوں نے حیرت اور استعجاب سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے اماں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس نے حتمی لہجے میں کہتے بات ہی ختم کر دی تھی۔ پھر سب نے کوشش کر دیکھی مگر وہ نہ مانی۔ اماں نے فاخر کو گھر کے کاغذات دیے گھر بیچنے کے لیے۔ اس تمام کام میں مزید 1 مہینہ لگ گیا۔ 1 ماہ بعد وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی جو مہاجبین کے بوتیک سے قریب تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اس کے اطمینان میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا جب ایک دن اس کی کولیگ اس کے لیے اپنے بھائی کا رشتہ لے آئی۔ کتنے ہی ثانیے اماں کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا بولیں، وہ خود تو منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ دراصل میری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے اور 1.5 سال میں اس کی رخصتی ہونے والی ہے، انہوں نے بر وقت اپنے حواسوں کو بحال کیا تھا۔ مہاجبین نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ ایک فطری جھجک بھی تو ہوتی ہے نا لڑکیوں میں بیٹا، انہوں نے مسکراتے ہوئے بات سنبھالی تھی۔ ہاں یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں آنٹی، انہوں نے مائنڈ کیے بغیر مسکرا کر کہا، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ البتہ اگلے پورے دن بوتیک میں اس کے نکاح کی خبر پھیل چکی تھی۔ تمام کولیگز اس خوش نصیب کا نام جاننا چاہتی تھیں جس کے نکاح میں وہ پری صرف تھی۔ امام، دل پر پتھر رکھ کر اس نے یہ نام اپنے لبوں سے ادا کیا تھا۔ بڑا معتذر کر دیتی ہیں آپ مجھے جب آپ میرا نام لیتی ہیں، امام کی آواز کہیں قریب سے آئی تھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا اور خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اس نے ایک پرسکون سانس خارج کیا تھا۔ ویری یونیک نیم، امام، مسز مہاجبین امام، اس کی کولیگز نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ الگ بات کہ اس کے دل میں شگوفے کھلنے کی بجائے آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ تم یہاں آئی تو مہاجبین فروغ کی حیثیت سے ہو، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے تمہارا مقام مسز مہاجبین امام ہوگا۔ اس کا تحکم بھرا لہجہ کہیں آس پاس ہی گونجا تھا۔ مہاجبین کا وجود جیسے کسی بھٹی میں جا گرا تھا۔ خرابی طبیعت کا بہانہ کر کے وہ گھر آ گئی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنے کپڑے کو تلپٹ کر دیا تھا۔ تم چلے کیوں نہیں جاتے ہو میری زندگی سے، چلے کیوں نہیں جاتے؟ وہ چیخ چیخ کر روتے اس کی پرچھائی سے لڑ رہی تھی، یوں جیسے وہ اس کی حالت پر کھڑا مسکرا رہا ہو۔ تمہارا حوالہ مجھے ایک گالی لگتا ہے،
میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی خود کو قصوروار لگتی ہوں۔ کیوں آئے تھے تم میری زندگی میں؟ کیوں آئے تھے؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے روتی چلی گئی تھی۔ اماں نے بمشکل تمام اسے سمیٹا تھا۔ لیکن میں تمہیں کب تک ایسے سمیٹے رکھوں گی مہاجبین؟ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ بہتر ہے کہ تم جس کی امانت ہو اس کو سونپتی جاؤ۔ اگلے دن وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں اس سے اماں، آپ جانتی ہیں نا، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ تم اس کا نصیب تھی مہاجبین، یہ اب تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے میری بچی، یہ دو اجنبیوں کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو پھر تم دونوں تو اجنبی نہیں ہو، اور امام تو تم سے وہ بس کر دیں اماں، بس کر دیں۔ مجھے کوئی توجیہ، کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ میں نہیں بھول سکتی وہ بدنامی جو اس کی وجہ سے میرا مقدر ٹھہری۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ حتمی لہجے میں کہتی منظر سے ہٹ گئی تھی، لیکن وہ تہیہ کر چکی تھی کہ وہ اسے راضی کر کے رہیں گی، اسی لیے وہ اب اٹھتے بیٹھتے امام کا ذکر کرنے لگی تھی مہاجبین کے سامنے۔ دوسری طرف اب بوتیک میں بھی اسے مسز امام کہا جانے لگا تھا۔ وہ کبھی بیزار ہونے لگتی، کبھی غصہ کرنے لگتی، مگر اب ایسا ہونے لگا تھا تو وہ جیسے ہی ذرا سا فارغ ہوتی، امام کا خیال خود بخود اس کے ذہن اور دل کو اپنے حصار میں لے لیتا۔ وہ جتنا اسے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتی، جتنا دامن بچانے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی سوار ہوتا تھا۔ ہار کر اس نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرتا، آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ اسلام آباد میں انہیں رہتے 4 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اب اماں اس کی اجاڑ اور ویران زندگی کو دیکھ کر ہر وقت کڑتی تھیں، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک دن شدید بیمار ہو گئی تھیں۔ مہاجبین ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ تمہیں آباد دیکھنا چاہتی ہے۔ خالہ نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، جیسا وہ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، لیکن ان سے کہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ان کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولی۔ انہوں نے شکر کا کلمہ ادا کیا تھا۔ یہ خبر اماں کے لیے بڑی خوشگوار ثابت ہوئی تھی۔ ان کی بیماری جیسے اڑن چھو ہو گئی تھی۔ ان کے کہنے پر فاخر اماں کے گھر گیا تھا، لیکن اس کی واپسی بڑی مایوس کن تھی۔ امام اور اس کے گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 3 سال پہلے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کہاں گئے کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ یہ خبر مہاجبین کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ اس نے بظاہر شکر ادا کیا تھا، لیکن دل پر ایک سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ مگر اس نے توجہ کہاں دی تھی اس واقعے کے 1 سال کے اندر اندر مہاجبین کی اماں اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ مہاجبین کی بے رنگ زندگی انہیں مار گئی تھی۔ اپنے آخری لمحوں میں انہوں نے اپنی بہن اور بھانجے سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہر صورت امام اور اس کی فیملی کو ڈھونڈیں گے اور مہاجبین کو آباد کریں گے۔ امام کے جانے کے بعد اس کی زندگی بہت مشکل سے روٹین پر واپس آئی تھی۔ اسے وہ لمحہ بھلائے نہ بھولتا تھا جب ذاکر بھائی اماں کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن اسے ایک حرف تسلی کا بھی نہیں کہا تھا۔ غیروں کی طرح آئے اور غیروں کی طرح چل دیے تھے۔ اماں کے چلے جانے کے بعد اس کی زندگی بے مصرف سی ہو گئی تھی۔ خالہ، فاخر بھائی اور انیکا بھابھی نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، مگر اس کی ضد کے آگے سب مجبور ہو گئے۔ بالآخر خالہ کو اس کے پاس جا کر رہنا پڑا تھا۔ اپنی بہن کی طرح وہ بھی اکثر اس سے امام کے بارے میں باتیں کرتی تھیں تاکہ آہستہ آہستہ اس کے دل کا غبار صاف ہو جائے۔ مہاجبین کو بھی اب جیسے اس ذکر کی عادت ہو گئی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑا امام اس کی داستانِ الم کو سنتا گیا، گویا اس کے ہر دکھ کو اپنے دل پر گزرتا محسوس کر رہا تھا۔ مہاجبین کو ایک اس غلطی کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ اس کی پوری فیملی ہی تباہ ہو گئی تھی۔ پھر اگر وہ اس کے ساتھ روڈ بیہیو کر رہی تھی تو وہ غلط نہیں تھی۔ خود اس نے کیا کھویا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اندر اب مہاجبین کی سسیاں ابھر رہی تھیں۔ امام کی تمام امیدیں جب کی نیند سو گئی تھیں۔ ہاں، ماہی اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اتنا سب کچھ جھیلنے کے بعد تو شاید ہرگز نہیں۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتا مایوس قدموں سے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ شمسا نے اسے پانی پلا کر ریلیکس کر لیا تھا، اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ بس اب مزید نہیں رونا، بہت رو چکی ہو تم ماہی، شمسا نے اس سے خود سے لگاتے اس کی کمر سہلائی تھی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ اب وہ کچھ پرسکون تھی۔ اپنے اندر کی تھکن، اپنے اندر کا غبار نکالنے کے بعد ہر انسان بالکل تازہ دم ہو جاتا ہے۔ کچھ یہی صورتحال مہاجبین کی بھی تھی۔ اپنے دل کا بوجھ اترنے سے وہ بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ تمہیں ہوا کیا تھا ماہی، اور تم ہسپتال میں کیوں ہو؟ تمہاری صحت بھی بہت خراب ہو گئی ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ تم وہی ہو جس ماہی کو میں جانتی تھی۔ شمسا اس کے ہاتھ تھامے بولی تھی۔ لگتا ہے تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی، شمسا نے اس کے چہرے پر نظر جماتے کہا تھا۔ وہ جیسے کملایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ ایک کربناک سی مسکراہٹ مہاجبین کے لبوں پر ابھری تھی۔
اماں کے جانے کے بعد دل جیسے جینے کی خواہش ختم ہو گئی ہے۔ بس ایک ہی چیز کا انتظار رہ گیا ہے، موت کا انتظار۔ وہ بڑا تلخ اور مایوس سا بول رہی تھی۔ ماہی، شمسا کی آواز کانپ گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ ماہی، کیا تم نے کبھی ایک پل کے لیے امام کے بارے میں نہیں سوچا، اس سے محبت کے بارے میں نہیں سوچا؟ شمسا نے اس کے دل کو ٹٹولا تھا۔ وہ بڑا زخمی سا مسکرائی تھی۔ ایک بات کہوں شمسا، جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا تو کوئی بھی مثبت سوچ نہیں پاتی۔ ہاں، میں نے سوچا تھا امام کے بارے میں، لیکن میں نے سوچا کہ وہ اچانک اپنی فیملی سمیت کیوں غائب ہو گیا؟ کیا اس نے جو نکاح کیا تھا وہ بے حیثیت تھا؟ کیا اس کے دعوے جھوٹے تھے؟ اور پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال جگہ بناتا گیا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہو، شاید وہ مجھے بھول بھی گیا ہو، شاید وہ اس نکاح کو فراموش کر چکا ہو۔ میرا وجود مجھے خود اتنا غیر اہم لگنے لگا تھا کہ زندگی کا بوجھ، سانسوں کا بوجھ برداشت نہ ہو پا رہا تھا۔ اس لیے میں نے خود کو، وہ ایک دم کہتے کہتے رک گئی تھی۔ کیا خود کو؟ شمسا کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ بولو ماہی، کیا خود کو؟ شمسا کو بے چینی ہو رہی تھی اس کے ادھورے جملے سے۔ میں نے خود کو زندگی سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سلو پوائزن کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سر جھکاتے مجرمانہ سے اقرار کیا تھا۔ او مائی گاڈ ماہی، یہ کیا کیا تم نے؟ شمسا کی توجہ سے چیخیں نکل پڑی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے کھلے منہ پر آ ٹھہرا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ عمل مجھے امام سے ملا دے گا۔ اس کی آنکھوں میں انکہے کا درد تھا۔ ایمرجنسی میں جب میں نے اس کی آواز سنی تو میں بیک وقت خوشی اور دکھ کے ملے جلے احساس میں مبتلا ہو گئی۔ لمحوں کا کھیل تھا بس۔ بے ہوش ہوتے ہوئے جو آخری سوچ میرے ذہن میں تھی وہ یہی تھی کہ اب یہ آنکھیں دوبارہ نہیں کھلیں گی۔ لیکن میری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ مجھے ہوش آیا مگر مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے خواب آور انجیکشن دے کر آرام کی ہدایت دی۔ دوسری بار جب مجھے ہوش آیا تو میں نے امام کو اپنے بیڈ کے قریب کھڑا دیکھا۔ وہ نرس سے بات کر رہا تھا، نرس اسے میری کنڈیشن کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نیم آنکھوں سے میں نے اس کے چہرے پر صدمے کے آثار دیکھے۔ کوئی ڈاکٹر اندر آیا تھا اور اسے لے کر چلا گیا، اور پھر اس کے بعد میں نے یہی تاثر دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ نہ جانے میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ شاید میں انسیکیور فیل کر رہی تھی، شاید کہیں اندر یہ بات بیٹھی تھی کہ امام کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہوگا۔ لیکن گزرتے وقت نے مجھے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی وہیں اس مقام پر کھڑا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہتی جا رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی کا وقفہ آیا تھا۔ چلو خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم مل گئی ہو، میں تو اس پر ہی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی ہوں۔ اب تم بس جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ تو ہم تمہیں اپنے گھر لے آئیں، جو تمہارا اصل مقام ہے۔ اختتامی جملہ اس نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ اس جملے پر محجبین نے بے ساختہ نظریں چراتے مسکرا کر سر جھکایا تھا۔ شمسا نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا جواب مثبت تھا۔ تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے تمہاری زندگی؟ محجبین نے بات کا رخ اس کی سمت موڑ دیا تھا۔ شمسا اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اس کی باتوں پر محجبین کبھی ہنسنے لگتی، کبھی حیران ہوتی۔ اسی دوران فاخر اور انیکا آئے تھے۔ اتنے دنوں میں انیکا پہلی بار آئی تھی۔ فاخر اسے امام کے بارے میں بتا چکا تھا۔ آج بھی بس زبردستی ہی آئی ہوں۔ میں نے آج اماں سے کہا کہ فون پر بات نہیں کروں گی، آج تو میں محجبین سے ملنے ہی جاؤں گی۔ آج اپنے پوتا پوتی کو آپ خود سنبھال لیں، اور یہ تمہارے بھائی کو تو میں نے باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نہیں لے کر گئے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ اندر آتے ہی انیکا نے بغیر رکے بولنا شروع کر دیا۔ فاخر کندھے اچکا کر اپنی بے چارگی ظاہر کر رہا تھا۔ کیسے ہو محجبین میری جان، وہ اس سے گلے ملتے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، محجبین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی شرمندہ بھی ہوئی تھی۔ اتنی محبت کرنے والوں کے ہوتے بھی اس نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ انیکا نے آنکھوں کے اشارے سے شمسا کے بارے میں پوچھا۔ اس دوران فاخر باہر جا چکا تھا۔ یہ شمسا ہے بھابھی، میری دوست، محجبین نے سادہ سے انداز میں تعارف کروایا۔ اوہ، وہی شمسا امام کی بہن، انیکا نے کچھ جوش سے کہا۔ محجبین اس کے انداز پر جھیپ گئی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو شمسا، انیکا نے کچھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا تھا۔ لگتا ہے امام کافی فیمس ہے، شمسا نے مسکراتے کہا تھا، اور پھر باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محجبین مسکراتے ان باتوں کو سن رہی تھی، اور بہت وقت بعد وہ ڈپریشن سے باہر آئی تھی۔ کچھ دیر میں اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں امام ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اسے آزادانہ فیصلہ کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ اس نے مطمئن نگاہوں سے ہاتھ میں پکڑے اس خاکی لفافے کو دیکھا تھا۔ ہاں، وہ جانے سے پہلے اسے جواب دینا چاہتی تھی، اس کی سزا ختم کرنا چاہتی تھی،
اسے آس کی ڈور تھمانا چاہتی تھی۔ اس وقت باقر تمام فارمیلٹیز پوری کر کے آ چکا تھا۔ ڈاکٹر سے اس کا ڈائٹ چارٹ ڈسکس کر چکا تھا۔ خالہ نے گھر سے مہجبین کے لیے سوٹ بھیجا تھا جو فاخر اسے چینج کرنے کے لیے دے چکا تھا۔ فاخر بھائی، سوٹ تبدیل کر کے آتے ہی اس نے فاخر کو مخاطب کیا۔ فاخر نے مصروف سے انداز میں ہنکار بھرا تھا۔ وہ اس کا سامان ایک باسکٹ میں رکھ رہا تھا۔ میں امام سے ملنے جاؤں؟ وہ پتہ نہیں اجازت مانگ رہی تھی یا بتا رہی تھی۔ فاخر نے اپنی مصروفیت ترک کر کے اسے حیران نظروں سے دیکھا تو وہ کنفیوز ہو گئی۔ گویا فاخر کے اس دن سمجھانے کا اس پر کچھ اثر ہوا تھا۔ فاخر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے اس کے سر پر دستے شفقت دراز کیا تھا۔ وہ پرسکون سا مسکرائی تھی، وہ مسکراہٹ جو ایک طویل وقت بعد اس کے چہرے پر نظر آئی تھی۔ باہر نکل کر اس نے راہداری میں ادھر ادھر دیکھا تھا۔ نہ جانے امام کہاں ہوگا اس وقت، اب میں کس سے اس کے بارے میں دریافت کروں؟ وہ دائیں بائیں دیکھتی آگے بڑھی تھی، شاید وہ کہیں نظر آ جائے۔ وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی مگر امام اسے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں آج اس کا آف ہو؟ اس خیال کے آتے ہی اس کے قدم ایک دم سست ہو گئے تھے۔ وہ بھی واپس پلٹنے کا سوچ رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی تھی، امام کو ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ وہ پلٹی تو ڈاکٹر باقر کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا ان دنوں میں کہ وہ امام کا بہت گہرا دوست ہے۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلاتے کہا تھا۔ آج تو نصیب جاگ گئے امام کے، اس نے شرارتی سے بڑبڑاہٹ کی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مہجبین کو اس کی بڑبڑاہٹ کچھ سنائی تو دی تھی۔ کچھ نہیں نہیں تو، اس نے فوراً تردید کی تھی۔ کیا امام نہیں آئے؟ مہجبین نے پوچھا، اور اس کے آئے پر باقر کا دل چاہا کہ لڈیاں ڈالے۔ آیا تو ہے، کوئی میسج دینا ہے؟ ویسے میں بھی بہت اچھا میسنجر ہوں، اس نے مسکراتے شرارت سے کہا تو مہجبین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ نہیں، میں امام سے خود ملنا چاہتی ہوں، اس نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو تو ملنا بھی چاہیے۔ باقر کے چہرے پر مستقل شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ویسے آپ کو آج ڈسچارج کر دیا گیا ہے نا؟ طبیعت تو اب بہتر ہے نا؟ وہ اسے امام کا پتہ بتانے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے تنگ کر رہا تھا۔ آپ شاید مجھے یہ بتانے والے تھے کہ امام کہاں ہیں؟ آج تو مہجبین گویا اسے حیران ترین کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ اس کی شرارت سمجھ کر اس کی بات کا جواب گول کر گئی تھی۔ باقر اپنے بے ساختہ قہقہے کو روک نہ سکا۔ کلیور لیڈی، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ امام کو میں نے ڈاکٹرز روم میں جاتے دیکھا ہے۔ اس نے اب کی بار اتنی شرافت سے شرارت کی تھی کہ مہجبین سمجھ ہی نہ سکی۔ امام اس وقت ڈاکٹرز روم میں نہیں، نیچے ریسیپشن پر ایک پیشنٹ کی فائل فٹ کروانے گیا تھا۔ مہجبین سر ہلاتے ڈاکٹرز روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور اس کے منظر سے ہٹتے ہی باقر نیچے کی طرف سرپٹ دوڑا تھا تاکہ امام کو ڈاکٹرز روم میں بھیج سکے۔ اس نے ڈاکٹرز روم میں قدم رکھا تھا۔ وہ اس وقت ریڈ اور اسکن فراک پاجامے میں ملبوس تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے بے خیالی میں دروازہ بند کیا تھا۔ کلک کی آواز آئی تو اس نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ یہ ساؤنڈ پروف گلاس ڈور تھا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ پلٹ کر آگے بڑھی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی جیسے پلاسٹک کے جلنے کی ہوتی ہے۔ کچھ دھواں دھواں سا محسوس ہوا لیکن اس نے خاص توجہ نہ دی۔ اس کی نظریں امام کو تلاش رہی تھیں مگر آگے بڑھنے پر بھی اسے امام نظر نہ آیا۔ پورا کمرہ خالی تھا۔ ہو سکتا ہے فریش ہونے گیا ہو، اس نے قیاس آرائی کی تھی اور دیوار پر لگے چارٹس دیکھنے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد بھی جب امام کہیں سے برآمد نہ ہوا تو وہ چونکی۔ آگے بڑھ کر واش روم کا دروازہ کھولا تھا، وہ خالی تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ڈاکٹر باقر؟ مہجبین نے گویا دانت کچکچائے تھے۔ لگتا ہے ڈاکٹر باقر نے میرے ساتھ پرینک کیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر غصہ ہوئی تھی۔ ابھی اس نے باہر جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک دم کمرے میں دھواں بڑھنے لگا اور چرچر کی آواز آئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر روم فریزر کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آواز وہیں سے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ امام! اس کا نام کسی چیخ کی طرح مہجبین کے حلق سے برآمد ہوا تھا۔ امام! امام! وہ تقریباً دوڑتا اس کے سر پر پہنچا تھا۔ امام کے ہاتھ سے فائل چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ فائل سنبھالتے اس نے باقر کو گھورا تھا۔ بیہیو یور سیلف ڈاکٹر باقر! ساتھی اسے تنبیہ کی تھی۔ میرے بیہیویئر کو چھوڑو اور ابھی ڈاکٹرز روم میں پہنچو، مسز امام وہاں تمہارا ویٹ کر رہی ہیں، اس نے بڑے جوش سے کہا تھا۔ امام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ماہی اور میرا انتظار؟ مذاق مت کرو۔ اس نے باقر کی بات کو نان سیریس لیا تھا اور پھر سے کاؤنٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارے سچ کہہ رہا ہوں یار، باقر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ امام اب بھی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تیری قسم یار، مجھے وہ راستے میں ملی، تجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے کہا امام ڈاکٹرز روم میں ہے، اب انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نیچے کاؤنٹر پر ہے، کتنا آکورڈ لگتا۔
تم دونوں یہاں کھڑے ہو کر بھلا کیا بات کرتے؟ انسان کو تھوڑا پرائیویسی بھی چاہیے ہوتی ہے نا؟ اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکا مٹکا کر کہا تھا۔ امام کو ہنسی آ گئی۔ ماہی مجھ سے کوئی پرائیویٹ بات کر ہی نہ لے، وہ تو ضروری بات بھی نہیں کرتی۔ اس نے سر جھٹکا جیسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہ ہو۔ شاہ صاحب آج تو کریں گی، کیونکہ آج تو وہ تجھے ڈھونڈ رہی ہیں میرے یار، اور میں نے ان کے ہاتھ میں ایک لیٹر بھی دیکھا ہے جو مجھے پورا یقین ہے تمہارے لیے ہے۔ وہ اسے ہر ممکن یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اب بھی یقین نہ کر پا رہا تھا۔ ماہی نے اتنے دن سے جواب ہی نہیں دیا تھا تو وہ اس کی خاموشی کو انکار ہی سمجھا تھا۔ ویسے بھی امام نے جو کچھ بھی اس دن سنا تھا، اس کے بعد اسے ماہی کی طرف سے مثبت جواب کی کم ہی امید تھی۔ ہاں میرے یار، سچ کہہ رہا ہوں۔ اب مجھ سے بھی اسٹامپ پیپر پر سائن کروانا ہے کیا؟ اب سب باتیں چھوڑو اور وہاں پہنچو اس سے پہلے کہ وہ خفا ہو جائیں۔ ویسے ان کا موڈ بھی بہت اچھا ہے، وہ مسکرا کر کہتا اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ اچھا؟ امام کے چہرے پر روشن مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے شرارت سے مسکراتے فائل باقر کو تھمائی تھی جو اس نے سر تسلیم خم کرتے تھامی تھی۔ امام پورے دل سے مسکراتا آگے بڑھا تھا، یہ جانے بغیر کہ آگے کیا قیامت اس کی منتظر تھی۔ خوش گمان سے امام نے جب اس راہداری میں قدم رکھا جس میں ڈاکٹرز روم تھا تو اس کے مسکراتے لب آہستہ آہستہ سکڑے تھے۔ سامنے کا منظر کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز روم کے دروازے کے باہر رش تھا۔ یہ رش کیوں تھا؟ اس کا دل نیچے ہی نیچے ڈوبا تھا۔ دھڑکن کی آواز مدھم ہوتے ہوئے بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس آواز نے جیسے ہر آواز کو پس منظر کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز روم میں تو ماہی تھی، اس کی منتظر۔ اس خیال نے اس کے قدموں میں بے چینی سی بھر دی تھی۔ وہ بے ساختہ لوگوں کو چیرتا آگے بڑھا اور دھک سے رہ گیا۔ دروازے کے پار مہجبین تھی، دروازے کو بری طرح پیٹتی وہ زور زور سے کھانس رہی تھی۔ اس کے پیچھے کمرے میں زہریلا سا دھواں نظر آ رہا تھا۔ ماہی وہ تڑپ کر آگے بڑھا تھا اور دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولنے کی کوشش کی۔ مہجبین نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑا بے بس سا تاثر ابھرا تھا، پلکوں پر ٹھہرا نمکین پانی رخساروں کو بھگونے لگا تھا۔ امام، اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی تھی۔ ماہی، امام نے دروازے کو بری طرح ہٹ کیا، ہاتھ سے جیسے گلاس توڑ ہی دینا چاہتا ہو۔ شارٹ سرکٹ ہوا ہے، آٹومیٹک ہونے کی وجہ سے دروازہ لاک ہو گیا ہے، ٹیکنیشین کوشش کر رہے ہیں، کوئی اسے بتا رہا تھا۔ لیکن اس وقت اس کی تمام حسیات مہجبین سے جڑی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں حسرت سی ابھری تھی۔ وہ اب مرنا نہیں چاہتی تھی، جینا چاہتی تھی امام کے ساتھ۔ یہ تحریر بڑی واضح لکھی تھی اس کی آنکھوں میں۔ امام، وہ روتے ہوئے مسلسل اس کا نام لے رہی تھی۔ درمیان میں حائل یہ شیشے کی دیوار جیسے زندگی اور موت کی تفریق کر رہی تھی۔ اس پار موت تھی، اس پار زندگی تھی۔ وہ اسے اس پار لے آنا چاہتا تھا۔ کیسا لمحہ بے بسی اور بے کسی تھا کہ وہ اس کے سامنے پل پل مر رہی تھی اور وہ کوشش کے باوجود بھی اسے بچا نہیں پا رہا تھا۔ ماہی، اس نے تڑپ کر ایک اور کوشش کی تھی۔ امام، مہجبین کے تاثرات آہستہ آہستہ ساکت ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں اور وہ لہرا کر زمین پر گری تھی۔ ماہی، وہ پوری شدت سے چیخا تھا اور پوری قوت سے ہاتھ گلاس ڈور پر مارا تھا، مگر وہ جوں کا توں رہا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب کلک کی آواز آئی تھی اور دروازہ کھل گیا تھا۔ نہ جانے آج امام کی کون سی نیکی کام آئی تھی جو اس کی زندگی بخش دی گئی تھی۔ ماہی، وہ تڑپ کر اندر داخل ہوا، دھواں کی پرواہ کیے بغیر۔ گھٹنوں کے بل اس کے پاس زمین پر بیٹھتے امام نے اس کا سر اپنے گھٹنے پر رکھتے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ ماہی، اٹھو ماہی۔ وہ مکمل بے ہوش تھی، شاید دم گھٹنے کی وجہ سے۔ اس نے ہاتھ تھام کر اس کی نبض چیک کی تھی، نبض مدھم چل رہی تھی۔ امام کو اپنی نبض تھمتی محسوس ہوئی۔ ماہی، وہ اسے پکارتا جھکا تھا اور بازو میں اٹھا لیا۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے دھواں راہداری میں پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے دروازے کے آگے موجود رش ہٹ گیا تھا۔ وارڈ بوائز اسٹریچر گھسیٹتے ہوئے لے آئے تھے۔ امام نے مہجبین کو اس پر لٹا دیا۔ فوراً ہی اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگاتے اسے آئی سی یو کی طرف لے جایا گیا۔ امام اس کے اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، مسلسل اس کا چہرہ تھپتھپاتا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا۔ اطلاع ملنے پر فاخر اور باقر بھی ہانپتے کانپتے پہنچے تھے۔ امام اس کے ساتھ آئی سی یو میں گیا تھا، باقر بھی پیچھے پیچھے داخل ہوا۔ نرسز الرٹ تھیں، وہ نرسز کو مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ باقر نے اس کا ماسک درست کرتے اس کے بازو میں انجیکشن لگایا تھا۔ امام نے مختلف مشینز اٹیچ کی تھیں۔ ڈاکٹر رضوان بھی اس دوران ان دونوں کو جوائن کر چکے تھے۔ کنڈیشن انڈر کنٹرول۔ گڈ جاب ڈاکٹر امام، شکر آپ بے ہوش نہیں ہوئے، ورنہ آج پھر پیشنٹ کی بجائے مجھے آپ کو اٹینڈ کرنا پڑتا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ریلیف کرنے کے لیے ہلکا پھلکا سا مذاق کیا تھا۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ تھینک یو سر، وہ مشکور سا بولا۔ ارے تھینکس سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنی ویڈنگ پر بلاؤ گے تبھی بات بنے گی۔ ان کا انداز اب بھی برقرار تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا۔ انشاءاللہ۔ اس نے ایک نظر مہجبین پر ڈالی۔
ان کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ صحیح رہیں گی تو ہمارا امام بھی ہنستا مسکراتا چلتا پھرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا کندھا تھپکتے اسے حوصلہ دیا، ورنہ کچھ دیر پہلے اس کی حالت بڑی ناگفتہ تھی۔ اس کی بات پر مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلیں بھائی ڈاکٹر باقر یہاں، اب ڈاکٹر امام ہی کافی ہوں گے۔ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے باقر سے مخاطب تھے۔ باقر بھی ہنس دیا تھا۔ گڈ لک مائی فرینڈ، ڈاکٹرز روم نہ صحیح، آئی سی یو ہی صحیح، ایک ملاقات کے لیے۔ باقر نے جاتے جاتے ایک شرارت اس کے کان میں انڈیلی تھی۔ اس نے مسکراتی ہوئی گھوری سے اسے نوازا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ محجبین کے بیڈ کے قریب چلا آیا۔ ہر بار تم مجھے جان کنی کی حالت میں کیوں مبتلا کر دیتی ہو ماہی؟ کبھی خود کو کسی اور سے منسوب کر لیتی ہو، کبھی کچھ بھی بتائے بغیر غائب ہو جاتی ہو، کبھی سلو پوائزن کھا لیتی ہو، اور آج تو گویا میری روح ہی جسم سے نکل گئی تھی۔ آخر اور کتنے امتحان لینے کے بعد تمہیں یقین آئے گا کہ میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں، میری محبت سچی اور خالص ہے۔ وہ بند ہونٹوں اور بولتی آنکھوں سے شکوہ کر رہا تھا، پھر وہ وہیں اس کے پاس اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی اس کے دل کی تمام گہرائیوں سے اسے پکارا تھا، اور محجبین کی بند آنکھوں میں حرکت ہوئی تھی۔ اس کے لب ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ امام، اسی نام کا ورد کرتی وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ ہوش میں آنے پر بھی یہی نام اس کے لبوں پر تھا۔ اس نے نم آنکھوں کو کھولا تھا۔ منظر کچھ غیر واضح تھا۔ آنکھیں پھر بند ہوئی تھیں۔ امام، اس نے آنکھوں کو دوبارہ کھولا۔ ماہی، وہ بیٹھ کے نزدیک ہوا تو محجبین نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ قدرت نے اسے کیسا جھٹکا دیا تھا۔ آج جب وہ جینا چاہتی تو قدرت نے اسے موت کے قریب لے جا کر احساس دلایا تھا کہ زندگی کی جو ناقدری اس نے کی تھی وہ کتنی غلط تھی۔ زندگی خدا کی نعمت ہے اور اس پر انسان کو شاکر ہونا چاہیے، شاکی نہیں۔ یہ نہیں کہ آزمائشوں سے گھبرا کر خود کو موت کے حوالے کر دیا جائے۔ احساس شرمندگی، احساس ضیاء کی یلغار نے اس کی آنکھوں میں پانی بھر دیا تھا، جو آنکھوں کے کنارے سے بہتا کن پٹیوں میں جذب ہو رہا تھا۔ امام، محجبین نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ہاں، وہ اب اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ امام نے اس کا ہاتھ متاع کل کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر دبایا تھا۔ میں یہی ہوں ماہی، تمہارے پاس، جسٹ بی ریلیکس۔ کتنا خوبصورت تھا یہ احساس۔ وہ اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتی تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے۔ امام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنا چاہے تھے، پھر رک گیا۔ آج تو اجازت ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے شرارت سے پوچھا تھا۔ محجبین بھی مسکرا دی تھی۔ امام نے اس کے آنسو صاف کیے۔ محجبین نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں امام کو ایک مڑا تڑا سا لفافہ نظر آیا۔ محجبین نے وہ لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ امام نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے لفافہ تھام لیا تھا۔ ارادہ تھا کہ اسے کھولے، مگر محجبین نے اسے گردن کے اشارے سے منع کیا تھا۔ میرے سونے کے بعد، اس نے کمزور مدھم آواز میں کہا تھا۔ امام نے اس بات میں سر ہلاتے وہ لفافہ اوور آل کی جیب میں رکھا تھا اور ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کتنے ہی لمحے ایک دوسرے کی سمت دیکھتے گزرے تھے۔ مجھے ڈاکٹرز بہت پسند ہیں امام، اس نے مسکراتے ہوئے کتنے پرانے سوال کا جواب دیا تھا جب وہ برستی بارش میں دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ مجھے بھی، امام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محجبین کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھوں میں دبا تھا۔ اسے دیکھتے محجبین نے آنکھیں بند کی تھیں۔ شاید اسے دواؤں کے زیر اثر نیند آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ امام کی اسے دیکھنے اور دیکھتے رہنے کی دیرینہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ بس کرو اب تو، تمہارا دل تو شاید اس منظر سے کبھی بھرے گا نہیں۔ اس کے دماغ نے اسے گھرکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے محجبین کے چہرے سے نظر ہٹائی تھی، لیکن نظر پھر بھٹک رہی تھی۔ اس کے دماغ نے ایک بار پھر ٹوکا تھا۔ کیا ہے یار، میں اپنے دل کی ایک بے ضرر سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا؟ اس نے گویا دماغ سے اعلان بغاوت کیا تھا۔ جتنی بھی تھیں سبھی خواہشیں پوری کی ہیں سید امام علی شاہ آپ نے، اور اب تو ساری عمر یہی چہرہ دیکھنا ہے، بور ہو جاؤ گے۔ دماغ نے گویا دل کو چیلنج کیا تھا۔ اس خواہش سے تو نہ دستبرداری ممکن ہے، نہ ہی بیزاری۔ دل نے دماغ کو لاجواب کیا تھا۔ دل اور دماغ کی یہ جنگ رکی تو اسے محجبین کے دیے لفافے کا خیال آیا۔ اس نے اپنے اوور آل کی جیب سے وہ لفافہ برآمد کیا اور کھولا۔ اس میں وہی اسٹامپ پیپر موجود تھا۔ محجبین نے اسے یہ اسٹامپ پیپر واپس کر دیا تھا۔ اس کا مطلب وہ کبھی اس رشتے سے آزادی نہیں چاہتی تھی۔ کتنا خاموش خوبصورت جواب دیا تھا محجبین نے اسے۔ امام کے وجود پر گویا بہار سی اتر آئی تھی۔ اس نے متشکر نگاہوں سے محجبین کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی تمام تر نادانیاں، بے وقوفیاں، غلطیاں بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی۔ یہ احساس سید امام علی شاہ کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسٹامپ پیپر کو فولڈ کیا اور جب اس لفافے میں رکھنے لگا
تو اسے لفافے میں ایک اور پیپر نظر آیا۔ اس نے نکال کر کھولا۔ لفظوں کی رنگ برنگی سی تتلیاں اڑنے لگی تھیں۔ Each morning as I see the sunrise, only your thoughts fill my mind, only your sight please my eyes. Each time I take a breath, my love for you is beyond the boundaries life and death. لفظ تھے یا پھولوں کی ٹوکریاں جو امام علی شاہ پر نچھاور کر دی گئی تھیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر محبت پاش نظروں سے سوئی ہوئی ماہجبین کو دیکھا۔ محبت کا یہ اقرار اور انداز گویا سالوں سے ترستے اس کے دل کو سیراب کر گیا تھا۔ آگے تحریر تھا: میں آج اس مقام پر پہنچ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمارے درمیان سالوں پر محیط یہ فاصلہ آیا، ورنہ شاید ہمارے درمیان بنے اس رشتے کو میں کبھی سمجھ نہ پاتی۔ جب سب مجھے کہتے تھے کہ میں تمہارا ہی نصیب تھی، یہ رشتہ جڑنا طے تھا، تو مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ بھلا ایک انسان کی زور زبردستی پر قدرت کے فیصلے کا لیبل لگانا کہاں کا انصاف ہے؟ مگر اب میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ شاید قدرت اپنے فیصلے اسی طرح وقت کے ذریعے ثابت کرتی ہے، اپنا آپ منواتی ہے انسان سے، اور میں نے بھی مان لیا ہے امام قدرت کے اس فیصلے کو۔ تم نے صحیح کہا تھا امام، میرے ہر درد کا علاج صرف تمہارے پاس ہے، اسی لیے اب میں تمہیں تمہاری منتظر ملوں گی، اسی جگہ جہاں سالوں پہلے آخری بار تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ فقط مسز ماہجبین امام ہیروں سے ان لفظوں نے امام کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ خوشی اس کے وجود سے روشنی کی مانند پھوٹ رہی تھی۔ ایک دلربا سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ایک بار پھر سوئی ہوئی ماہجبین کو دیکھا تھا۔ اس کے صبر کا قدرت سے اتنا میٹھا پھل بھی دے سکتی تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ میں ضرور آؤں گا ماہی تمہیں لینے، میں ضرور آؤں گا۔ اس نے دل ہی دل میں ماہجبین سے عہد کرتے وہ خط دوبارہ اس لفافے میں رکھا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے سنبھال کر رکھنے والا تھا۔ یہ اس کی آبلہ پائی کا ماہ حاصل تھا۔ ماہجبین کی کنڈیشن سٹیبل ہونے کے بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اگلے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ فاخر نے کل ہونے والے حادثے کے بارے میں اماں کو کچھ نہ بتایا تھا اور ماہجبین کو بھی کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ امام ان دونوں کو چھوڑنے پارکنگ تک آیا۔ اپنی فیملی کو لے کر آنا ہمارے گھر، فاخر نے امام سے گلے ملتے کہا۔ یس شیور، اس نے مصافحہ کرتے مسکرا کر کہا۔ فاخر اس سے ملنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ امام ماہجبین کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنا خیال رکھنا ماہی، بہت سارا۔ اس کی آنکھوں میں بکھرے رنگ بہت پرکشش تھے۔ ماہجبین نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اللہ حافظ کہتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ امام نے انہیں ہاتھ ہلاتے الوداع کیا تھا اور کار مین گیٹ سے نکلتے ہی وہ اندر جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی خالہ نے سب سے پہلے اس کا صدقہ دیا تھا۔ انہیں تو اب علم بھی نہیں تھا کہ جو دوا وہ ماہجبین کو دیتی رہی ہیں وہ سلو پوائزن تھی۔ ماہجبین کو فاخر اپنے گھر لے آیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر ماہجبین نے پہلے شاور لیا تھا، پھر وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ سجدے میں جھک کر اس نے اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنے گناہ کی معافی طلب کی تھی۔ وہ کون ہوتی تھی اپنے رب کی عطا کردہ نعمت کو ختم کرنے والی؟ بہت سا رونے کے بعد اسے سکون آ گیا تھا۔ شام میں امام کے گھر والے آئے تھے اس سے ملنے۔ امام کی مما کتنی دیر اس سے گلے لگائے پیار کرتی رہی تھیں۔ بالآخر اب ان کے بیٹے کی ویران زندگی میں بہار آنے والی تھی۔ لیٹ می ٹیل یو، ماما نے تمہارے مل جانے کی بہت دعائیں کی ہیں۔ آخر انہیں اپنے پوتے پوتیاں بھی تو کھلانے تھے۔ شمسہ اس کے کان میں گھسی ہوئی تھی۔ وہ بلش ہو گئی تھی اور سب کی موجودگی کے سبب وہ ڈھنگ سے اسے گھور بھی نہ سکی۔ امام نے تمہارے لیے پیغام دیا ہے۔ شمسہ شرارت سے مسکراتے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ماہجبین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تمہیں لینے ضرور آئے گا۔ اب پتہ نہیں یہ کون سا کوڈ ورڈ ہے۔ اس نے کہا یہ کہنا ماہی سمجھ جائے گی تو تم سمجھ گئی ہو۔ شمسہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ماہجبین نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ واؤ، اس کا مطلب ہاسپٹل میں تم دونوں نے بڑا انجوائے کیا ہے ایک دوسرے کی کمپنی کو۔ شمسہ کی شرارتیں جاری اور ساری تھیں۔ ماہجبین جھیپ گئی تھی۔ شمسہ، اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ شمسہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میں بہت خوش ہوں ماہی تم دونوں کے لیے، بہت زیادہ خوش۔ شمسہ نے اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ ماہجبین نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ مجھے معاف کر دو ماہجبین، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، تم سے ناحق عداوت رکھی، تم پر بہتان لگایا، لیکن میں نے جو بویا وہی کاٹ رہی ہوں۔ وہ اس وقت اپنے آبائی گھر کے صحن میں کھڑی تھی۔ آسمان پر سیاہ بدلیاں یہاں سے وہاں تیر رہی تھیں۔ ایک ایک پیسہ جوڑ کر اس نے اپنے ابا کی یہ گھر واپس خریدا تھا پچھلے سال، اور جب وہ فاخر کے ساتھ یہاں رینوویشن کے کام کے لیے آئی تھی تو اسے ملنے آئمہ آئی تھی۔ بہت برے حال میں تھی۔ اسی صحن میں کھڑے ہو کر وہ اپنی فرعونیت دکھایا کرتی تھی اور یہی صحن اس کے جڑے ہاتھوں اور آزادانہ لہجے کا گواہ بنا تھا۔
جو شک کا بیج میں نے تمہارے لیے ذاکر کے دل میں بویا وہ اب میرے لیے سیم قاتل بنا ہے مہاجبین۔ وہ بہت شکی مزاج ہو گیا ہے، میرے پاس سے اگر ہوا بھی گزر جائے تو مجھے دھنک کر رکھ دیتا ہے۔ میرا اپنے کزنس، رشتہ داروں سب سے ملنا جلنا بند کر دیا ہے، قیدی بنا کر رکھا ہے مجھے۔ اور وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مہاجبین کو اس پر ترس آیا اور مجھے بے اولادی کا طعنہ بھی دیتا ہے، کہتا ہے دوسری شادی کر لے گا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں مہاجبین، تم مجھے پورے دل سے معاف کر دو تو شاید مجھے کچھ نجات مل جائے۔ وہ اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی تھی۔ مہاجبین بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس دن بھی مہاجبین نے یہی کہا تھا اور آج بھی اس کے منہ سے یہی جملہ ادا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا اللہ پاک، میں تو خود اتنی گناہ گار ہوں، میں بھلا کسی کو کیا معاف کروں گی۔ وہ اپنے رب سے ہم کلام تھی، پھر نرم روی سے چلتی پھولوں کی باڑ کے پاس آ کر رکی تھی۔ انہیں یہاں آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ کل رات خالہ نے ماما کو کال کر کے شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ لوگ اب کسی بھی وقت پہنچنے والے تھے۔ امام کا خیال آتے ہی اس کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ وہ پھولوں پر ہاتھ پھیرتی آگے بڑھتی گئی تھی اور صحن کے کونے میں پہنچ گئی تھی۔ تبھی دروازے کے باہر کار کا ہارن سنائی دیا تھا اور پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد گھر کے دروازے کا لاک گھوما تھا۔ دروازہ کھول کر شمسہ اندر داخل ہوئی تھی۔ دروازے کی آواز پر اندر سے خالہ اور انیکا بھابھی باہر آئی تھیں۔ باہر کچھ سامان لینے باہر گیا ہوا تھا۔ شمسہ کے ساتھ اس کے بچے اور ماما بابا تھے۔ امام نہیں تھا۔ اس کا دل خواہ مخواہ اداس ہوا تھا۔ وہ سب اندر جا چکے تھے۔ انیکا نے بھی اسے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اندر کی طرف بڑھی۔ تبھی دوبارہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مہاجبین کے قدم تھمے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ننھی شمائل ایک چھوٹی سی پھولوں کی باسکٹ اٹھائے اندر داخل ہو رہی تھی۔ نیوی بلو نیٹ کی فراک پر 2 پونیاں بنائے وہ کوئی ننھی پری لگ رہی تھی۔ مہاجبین کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ شمائل کے پیچھے ہی امام نے بھی اندر قدم رکھے تھے۔ نیوی بلو رنگ کی شلوار قمیص پر اس نے ہمرنگ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی اجلی رنگت پر یہ رنگ بہت جچ رہا تھا۔ مہاجبین کو دیکھ کر اس کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے جھک کر ننھی شمائل کو گود میں اٹھایا تھا اور مضبوط قدم اٹھاتا مہاجبین کے روبرو آ کھڑا ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ پہلے دن مہاجبین کے روبرو کھڑا ہوا تھا۔ تو مہاجبین نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تھا۔ دونوں کو بیک وقت وہی لمحہ یاد آیا تو چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ بھی ایک جیسی تھی۔ ماما جانی، یہ ہم مانی کے لیے لائے ہیں نا؟ ننھی شمائل نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے پوچھا تھا۔ جی بالکل، اور اب تک آپ نے مانی کو سلام بھی نہیں کیا اور ابھی باسکٹ بھی نہیں دی۔ امام نے اس کے ماتھے پر بکھرے بینگز کو دائیں طرف کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں جا رہے تھے۔ بڑی رشوتیں دیکھ کر اس نے شمائل کو ماما کہنے پر راضی کیا تھا۔ شمائل مسکراتے اس کی گود سے اتری تھی اور مہاجبین کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مہاجبین گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی تھی۔ شمائل نے پھولوں کی وہ چھوٹی سی باسکٹ مہاجبین کی طرف بڑھائی تھی۔ پھولوں کے درمیان 2 گجرے رکھے تھے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے امام کو دیکھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا۔ تھینک یو مائی لٹل اینجل۔ مہاجبین نے اس کے پھولے پھولے رخساروں کو چوما تھا۔ جواباً شمائل نے بھی اپنے دونوں بازو اس کی گردن میں حمائل کرتے اس کے رخساروں کو چوما تھا۔ ویلکم مانی پرنسس، اور یہ کہتے اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ مہاجبین کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی تھی اور نگاہیں جھک گئی تھیں۔ امام نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کے آگے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا تھا اسے اٹھنے میں مدد دینے کے لیے۔ مہاجبین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، البتہ نگاہیں ابھی جھکی ہوئی تھیں۔ امام نے باسکٹ میں سے گجرے اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں ڈالے تھے۔ میرے دل کی درینہ خواہش بالآخر پوری ہوئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس نے مہاجبین کے ہاتھوں میں دلکش لگتے ان گجروں کو دیکھا تھا، پھر مہاجبین کو۔ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں؟ اسے جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ مہاجبین نے مسکراتی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے پہلی ملاقات میں مہاجبین فروخ کو ایک لقب دیا تھا۔ وہ شرارتی سا مسکرا رہا تھا۔ مہاجبین کی مسکراہٹ سمٹی تھی، بھویں سکڑی تھیں، ماتھے پر بل پڑے۔ اور وہ لقب تھا؟ اس نے ایک لمحے کا وقفہ کیا تھا۔ لالچی، وہ بتانے کے بعد محظوظ سا ہنسا تھا۔ ویری فنی، مہاجبین نے اسے گھورا۔ ویسے ایک مزے کی بات میرے پاس بھی ہے۔ اس نے جیسے امام سے بدلہ لیا تھا۔ ریئلی؟ کیا؟ امام کو اچنبھا ہوا تھا۔ پہلی ملاقات میں میں نے سوچا تھا کہ اس جن جیسے لڑکے کو دیکھ کر میرے ٹیوشن کی لڑکیاں بھاگ جائیں گی۔ مجھے اپنی روزی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ مہاجبین کی بات پر امام نے کہکا لگایا تھا۔ واو، دیٹس امیزنگ۔ اس نے مہاجبین کی بات کو خوب انجوائے کیا۔ واہ بھائی واہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ متوقع دولہا دلہن اپنی تاریخ والے دن ایک دوسرے کو پرانے قصے سنا سنا کر ہنسا رہے ہیں۔ یہ شمسہ تھی جس نے اچانک انٹری دی تھی۔
مہاجبین نے بے ساختہ ہاتھ چھپائے تھے، جبکہ امام اپنی جگہ ڈٹا کھڑا مسکراتا رہا تھا۔ سب کچھ آج ہی کہہ سن لینا ہے، کیا حجلہ روسی کے لیے بھی بچا کر رکھو گے؟ کچھ حجلہ روسی کے لیے بھی بچا رکھو، اس نے امام کو کہا۔ ہاں، وہاں تو بہت کچھ کہنا سننا ہے۔ امام نے مہاجبین کے جھکے سر کو دیکھتے مصنوعی ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ مہاجبین کے چہرے کی سرخی میں کچھ اضافہ ہوا تھا، کانوں سے دھواں بھی نکلا۔ بدتمیز! مہاجبین کی دگرگوں حالت دیکھتے شمسا نے امام کے بازو پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا اور مہاجبین کے کندھوں کے گرد اپنا بایاں بازو مائل کرتے اسے لیے اندر کی سمت بڑھی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے امام نے انہیں اندر جاتے دیکھا۔ یہ داستان جب اسی آنگن سے شروع ہوئی تھی اور آج اسی آنگن میں اس داستان نے ایک نیا خوبصورت موڑ لیا تھا۔ زندگی کے سفر میں اب وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنے والے تھے۔ آنے والے خوبصورت دنوں کا سوچتے امام نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ بہاریں لوٹ آئی تھیں اور اب کی بار ٹھہر گئی تھیں، ہمیشہ کے لیے۔ خوابوں کے بیپاریوں نے کچھ نئے خواب بننا شروع کر دیے تھے۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف ہم خوابوں کے بیوپاری تھے۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔